बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए आप एक नई सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। जब आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद आप अपने काम के लिए रवाना होते हैं, तो यकीन जाने काम में बरकत होती है, आप खुशी महसूस करते हैं। अगर आप तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं करते तो आप कल से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि जैसे ही आप सुबह उठे, सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। नमाज से, तलावत कुरान पाक से आपने दिन का आगाज़ करना है, अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त देना है। उसके बाद आप अपने काम के लिए रवाना हो तो देखिएगा आप फ़र्क महसूस करेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे, आप अपने आप को इत्मीनान में रखेंगे। लेकिन उसके लिए ये प्रैक्टिस ज़रूरी होगी। उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, उसके लिए आपको फ़ोन की टेंशन को ज़रा बाय टाटा करना होगा, दूर रखना होगा फ़ोन को ख़ुद से। क्योंकि ये जो फ़ोन है ना, ये एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लाता है। सुबह उठते ही आप जब फ़ोन देखते हैं, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी नाखुशगवार न्यूज़ आप देख लेते हैं जिससे आपका पूरा दिन स्पॉइल हो सकता है, आपका पूरे दिन का मूड जो है वो ख़राब हो सकता है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप दिन का आगाज़ खूबसूरत करें। जब आप अपनी फैमिली को वक्त देते हैं, मैं अक्सर एक ये भी बात करती हूँ कि 9 to 5 हम जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, इतना हेक्टिक रूटीन से हम गुजरते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो उसके बावजूद हम काम के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपनी फैमिली के लिए जाते हैं। तो क्या इस फैमिली को आपने वक्त नहीं देना? बिल्कुल देना है। आप अगर पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं तो सुबह जब आप ऑफिस के लिए, बिज़नेस के लिए रवाना हो, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को थोड़ा सा वक्त दें, नाश्ता उनके साथ मिलकर बैठकर करें, उसके बाद काम के लिए जाएं। ये फैमिली बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। इनकी कदर तभी महसूस होती है जब ये रिश्ते आपके पास नहीं रहते। तो कोशिश करें इन रिश्तों की कदर, वैल्यू आप लोग अभी से समझ जाएं, क्योंकि जब ये नहीं होते, जब वालिदैन नहीं होते, ये खूबसूरत रिश्ते नहीं होते, यकीन जाने फिर जो आप दुनिया के आप जितने आपने पैसे कमाए हैं ना, जितने डॉलर्स कमाए हैं, लगा देंगे, ये खूबसूरत रिश्ते वापस नहीं आएंगे। तो आज से, अभी से आप इनकी कदर को समझें और इन रिश्तों को वक्त देना शुरू कीजिए, एहसास करना शुरू कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए, तो ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत होती चली जाएगी। इसी प्यारी बात के साथ, इसी प्यारे पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको हम डेली डोज देते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स की बात करें वो 3 टाइम डोज देते हैं, लेकिन हम आपको कभी 1 टाइम, कभी 2 टाइम और कभी 3 टाइम हम भी आपको डोज दे देते हैं। सो हमारे डोज में कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया, बिज़नेस है, जॉब है, तो इस हेक्टिक रूटीन के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो वाई नॉट वो हम आपके साथ शेयर करें। क्योंकि आप नाज़रीन हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो हम आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट शेयर करेंगे। सो पहली स्टोरी नाज़रीन चाइना से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ के वॉशरूम में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट नंबर लिखे होते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स की बात करूँ तो नंबर लिख कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो चाइना का वॉशरूम है नाज़रीन, इसमें सिगरेट पीने वालों से निपटने के लिए एक अनोखा इक़दाम किया गया है। सही सुन रहे हैं आप। चाइना में वॉशरूम के ऐसे दरवाजे उनके नस्ब कर दिए गए नाज़रीन जो सिगरेट के धुएं से शफाफ हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही सुना है। यानी कि अगर कोई शख्स, कोई खातून, कोई मर्द अगर वॉशरूम जाके सिगरेट पीने की कोशिश करेंगे तो ऐसे मिरर वहाँ पे लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल शफाफ हो जाएंगे। यानी कि बाहर अगर कोई खड़ा है तो वो अंदर देख सकेगा कि अंदर कौन है। तो ये एक बड़ा ही अनोखा इक़दाम है, बल्कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वॉशरूम में सिगरेट नोशी के जो हौसला शिकनी है, ये इस पे ज़रूरी था कि काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जो चीनी शॉपिंग सेंटर के वॉशरूम हैं उनमें ये ऐसे दरवाजे नस्ब किए गए हैं, क्योंकि बार बार कहने से भी लोग बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन अब ये इक़दाम किया गया है कि ऐसे दरवाजे वहाँ पे नस्ब कर दिए गए हैं कि अगर कोई अंदर जाके सिगरेट पीने की कोशिश करता है तो वो जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल शफाफ हो जाएंगे और फिर आपकी अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होगी। अब आप देख लें कि आपने क्या करना है, वॉशरूम में सिगरेट पीना है या इज्तनाब करना है, अब आपकी चॉइस है। अगली डोज़ की तरफ आते हैं जो हमने नेक्स्ट डोज़ आपको देनी है। अगली डोज़ है नाज़रीन 15 साल एक बच्ची ने एक तारीखी फ़तह हासिल की। वैसे तो बच्चे सबके अच्छे होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इस बच्ची ने 15 साल जो है वो एक
अंडर ब्राउन यानी इसने एक तारीख रकम करते हुए ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम उम्र स्क्रीन जो है स्केयर बन गई है और इसने एक वर्ल्ड कप अपने नाम किया है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं स्केटर ये बनी है स्केटिंग करते हुए और ब्राउन ने अपने पहले रन में जो है वो 85.20 पॉइंट जो है इसने हासिल किए हैं, जो किसी भी दूसरे स्केयर के लिए अबूर करना मुमकिन नहीं रहा। और इसके साथ ही उन्होंने स्वीडन में भी एक मुकाबला जो है वो अपना नाम किया और एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की और इस इवेंट की ये सबसे कम उम्र ये फ़ाते जो है वो पाई गई हैं नाज़रीन। और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हम आपके साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं, बिकॉज़ बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट कारनामे सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आपका बच्चा भी टैलेंटेड है, वो कुछ डिफरेंट कर रहा है, तो आप उसकी फुटेज, उसके वीडियोस बनाएं और इसको सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा हथियार है, आप उसको पॉजिटिव यूज़ करें। जहाँ हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी यूज़लेस चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, तो प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। टॉपिक हमारा आज का ना बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है ये भी आपके टैलेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये टैलेंट एक बड़े में भी हो सकता है, एक बच्चे में भी हो सकता है। हम देखते हैं पेंटिंग्स करते हैं, स्केचिंग हम डिफरेंट चीज़ों की जो है वो बनाते हैं, कार्टून हम बहुत सारे बना रहे होते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो पॉलिटिकल कार्टून बना रहे होते हैं। डेली मैं देख रही होती हूँ तो कोई ना कोई उनके कार्टून के थ्रू कोई सबक जो है वो आ रहा होता है। लेकिन आज जो हम जिस पे बात करने जा रहे हैं ये इस्लामिक कार्टून एनिमेशन है, जिस पे हम बात करेंगे और बच्चों की तरबियत के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है नाज़रीन, ये जानना, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम जहाँ पे वीडियोस की शक्ल में देखते हैं या इस तरह के एनिमेशंस देखते हैं कार्टून, तो आया इसका मकसद क्या होता है? क्या हमें इससे कोई सबक मिल रहा है? क्या इससे हमारी इवन बड़ों की, ना सिर्फ बच्चों की, बड़ों की क्या तरबियत हो रही होती है? या फिर अगर हम इसको देख रहे हैं या पर हम इसको बना रहे हैं तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब ये समझना या इसकी सिलेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। जब आपको लगे कि आप अगर कोई कार्टून देख रहे हैं, कोई एनिमेशन देख रहे हैं या आप ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं और उससे आप सबक सीख रहे हैं ख़ुद भी और सोसाइटी को भी एक मैसेज दे रहे हैं, देन आपका काम प्रोडक्टिव है, आपका मकसद पूरा हुआ। लेकिन अगर आपकी वो एनिमेशन, आपके वो कार्टून, आपका वो काम जो भी आप बना रहे हैं, वो फुटेज, वो वीडियो, व्हाटएवर, वो अगर सोसाइटी में बच्चों के या बड़ों के वो उनकी किरदार साजी नहीं कर रहा, उनकी शख्सियत को नहीं निखार रहा, बल्कि उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर आपको एक दफ़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि आया मेरा काम किस डगर जा रहा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि इस्लामी कार्टून एनिमेशन जो है वो किस तरह से बच्चों की तरबियत में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है या मज़ीद कर सकता है। और इस पर डिस्कशन के लिए नाज़रीन हमारे साथ जो हमारी मेहमान है, अगर मैं बताऊँ तो पेशे से ये एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, लेकिन ये कार्टून बनाने की तरफ, ये एनिमेशन की तरफ किस तरह से रुझान है। अच्छा, ये टैलेंट है, ये गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, इन्होंने अगर उसको पहचान के इस तरफ साथ साथ आई हैं तो दिस इज़ रियली वेरी गुड कि उन्होंने अपने इस टैलेंट को भी साथ कंटिन्यू किया, पॉलिश किया, उसको जंग नहीं लगने दिया। तो मज़ीद ज़रा हम उनसे जानेंगे कि क्या सोच के वो ये इस्लामिक कार्टून एनिमेशन की तरफ आई हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर हिना महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। आई एम गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। पहले तो मुझे बताइए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आप एक डेंटल सर्जन हैं, जी जी। दांतों की सर्जरी करना ये भी एक आर्ट है, लेकिन एक डॉक्टर होते हुए इस्लामिक कार्टून एनिमेशन का आइडिया ये कैसे आया? एक्चुअली डेंटल सर्जन भी सब कहते हैं, आपको तो पता है कि एक आर्टिस्ट होता है, एक टाइप ऑफ आर्टिस्ट है, और 3D एनिमेशन जो है वो भी एक आर्ट है, इट्स ऑल्सो एन आर्ट। तो आइडिया इस तरह से आया कि जब भी मैंने बच्चों को देखा, काफ़ी बच्चे जो हैं, छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, वो जब देखते हैं कार्टून्स वगैरह, मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन टाइम उनका कार्टून्स जब देखते हैं, ये मिस रेचल, बेबी शार्क, डू डू डू, इस पे इनका टाइम ना ज़्यादा ज़ाया करते थे, जिनका मेन मोटिव इज़ ओनली एंटरटेनमेंट। तो आई थॉट देयर शुड बी समथिंग ऐसे प्रोडक्टिव होना चाहिए कि बच्चे जो कार्टून देखते हैं दे ग्रास्प इट रियली इजीली। तो फॉर एग्जांपल मेरे भाई की बेटी है छोटी, तो व्हेन एवर शी सी सम वीडियो, ऑब्वियसली मेरी वीडियो कोई देखे तो शी ग्रास्प इट एंड मुझे आके बताती है। जैसे अब आई मेड सम वीडियो ऑन दुआ इज टॉकिंग टू अल्लाह, एंड देन शी केम टू मी एंड शी इज लाइक पप्पा दुआ इज टॉकिंग टू अल्लाह, एंड आई फेल्ट इट सो प्राउड कि मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव उसको सिखाया है
کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لرن کری ہے That's really great. اچھا why Islamic اقدار پر مبنی اینیمیشن, why اسلامی کیوں؟ ایکچولی اسلامک اینیمیشنز جو زیادہ تر بن رہی ہیں, آئی وڈ سے کہ یو شوڈنٹ ایڈ ان سچ اینیمیشن میوزک. آپ نے دیکھا ہوگا اسلامک اینیمیشنز ہیں انہوں نے میوزک ڈالا ہوا ہے انہوں نے اینڈ سانگس بنائے ہوئے ہیں, تو آئی تھنک آئی اوائڈ میوزک ان مائی کارٹون, ٹھیک ہے, اینڈ آئی وانٹ پراپر اسلامک کارٹون, سو میوزک اس لیے میں یوز نہیں کرتی. اور اس کے علاوہ مین جو سورس ہے لرننگ کا اسلام کا, وہ تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے, قرآن اور ہماری جو حدیث ہے. لیکن جو ہمارے کارٹون ہے دے کین بی این انٹروڈکشن ٹو آر اسلام ٹورڈز کڈس. اوکے, اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جب آپ اسلامی کارٹون بنا رہی ہوتی ہیں یا آپ سوچتی ہو کہ آج میرا یہ ٹاپک ہے میں نے اس حوالے سے بنانا ہے, تو مزید کن باتوں کو مد نظر رکھتی ہیں آپ؟ جی ایسے ہوتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے تو اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگلی اپنا پورا اسکیجول بنایا ہے. فار ایگزامپل یہ ہیپی نیو ایئر جو ہے, دس از ناٹ آر نیو ایئر, یس ہمارا محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے. محرم سے, بالکل ایسے. تو اوبویسلی محرم ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل مہینہ ہے, تو اس میں ہم نے محرم سے ہمارا کیلنڈر اسٹارٹ کیا ہے. پھر جیسے اب 16 جنوری کو ہمارا ڈے آتا ہے شب معراج, ٹھیک ہے, تو اس طرح میں نے ہر ڈیز ڈیوائڈ کیا. رمضان کے علیحدہ سے ایپیسوڈ ہوگا, عید کا ہوگا, اس طرح سے. جی اوکے, اب تک کتنے کارٹون جو ہیں یا کتنی سٹوریز آپ بنا چکی ہیں؟ ابھی آئی ہیو میڈ 17 ایپیسوڈس, اور اس کی اینیمیشن میں خود کرتی ہوں, ویڈیو ایڈیٹنگ خود کرتی ہوں, اسکرپٹ خود لکھتی ہوں, اور اس کے علاوہ ٹیکسچرنگ کیریکٹرز کی شکلیں میں نے خود بنائی ہیں. میں نے 90% سے زیادہ کام خود کیا ہے اس پہ نا. ٹائم مل جاتا ہے پیشنٹ سے؟ ہاں ٹائم ہوتا ہے, ایز لانگ ایز آئی نو اٹس صدقہ جاریہ فار می, تو پھر ٹائم ہی ٹائم ہے. اوکے, اچھا بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مزید اس میں ایسا کیا آپ ایڈ کرتی ہیں کہ بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ بیکاز ہم رائٹ ناؤ سچویشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے فون کو, انٹرنیٹ کو لے کے ایون بڑوں سے زیادہ وہ اسکرولنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ انٹرسٹنگ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اب اسلامی کارٹون کی بات کریے, آپ نے کہا کہ آپ اس میں کوئی میوزک وغیرہ بھی ایڈ نہیں کر رہی ہیں, تو اب کس طرح بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو انٹرسٹنگ بنا رہی ہیں؟ ایک تو بہت لانگ ایپیسوڈ نہیں میں ڈالتی, اچھا, دے شوڈ بی اتنا کہ بندہ گراسپ کر لے, اینڈ ریپیٹیشن, آئی یوز ریپیٹیشن. فار ایگزامپل بچوں کے لیے ریپیٹیشن از امپورٹنٹ. ایک دفعہ آپ نے بولا ہے, پھر سے ریپیٹ کریں 2 دفعہ, تو تب بچوں کو مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں, اور بچے آج کل ویژول لرنر سب سے زیادہ, وہ جو دیکھتے ہیں وہی سیکھ لیتے ہیں. بالکل. تو کارٹون کا میرا مقصد یہی تھا بیسکلی کہ جو ایزیلی گراسپ کر سکے اور لرن کر سکے. اور انوائرمنٹس میں نے کلرفل کپڑے, ان کے کیریکٹرس کے کلرفل کپڑے بنائے ہوئے ہیں, کلرفل انوائرمنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ بچے جو ہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور لرن بھی کریں. ایگزیکٹلی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہی چیز ہے کہ اگر وہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, کارٹون اگر ویڈیو کچھ اس طرح کی دیکھ رہے ہیں, تو مقصد یہ کہ وہ لرن کریں, وہ سیکھیں, نہ کہ وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس سے ان کا ٹائم ویسٹ ہو. مجھے بتائیے گا کہ شرعی حدود بھی ہیں کوئی اسلامی کارٹون بنانے میں؟ جی اوبویسلی, اس میں آپ کو پہلی بات تو یہ عقیدہ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور بنیاد آپ کی اوتھینٹک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ پکچرز وغیرہ یو کین ناٹ شو, جو رسپیکٹیبل پرسنالٹیز ہیں ہم ان کی پکچرز وی کین ناٹ نیور شو دیم, ٹھیک ہے. تو ہم لنک بھی نہیں کر سکتے, آپ کسی قرآنی آیت کو ایک ایپیسوڈ میں نہیں بنا سکتے obviously, بٹ یو کین لنک اٹ ود یور ڈیلی لائف اینڈ دین شو اٹ ٹو ادرس. کہ آپ کی, اب جیسے میری ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض, اس پہ میں نے ایپیسوڈ بنایا, اللہ از دا لائٹ آف دا ہیونس اینڈ دی ارتھ, ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ میں نے ایپیسوڈ بنایا کہ بچوں کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لائٹ ہے, اور وہ نور جیسے ایک لینٹرن پھیلاتا ہے نور, اسی طرح جو اللہ کی لائٹ ہے وہ بھی ہمیں اچھائی کی طرف لے کے آتی ہے. اور اس طرح مطلب آئی ہیو کنیکٹڈ اٹ ود دیئر مین ڈیلی لائفس. ایگزیکٹلی. اچھا ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم خواہ وہ پیرنٹس ان کو بتا رہے ہیں, ان کے سامنے جو ایکٹ کر رہے ہیں, یا بچہ جو اسکرین پہ دیکھ رہا ہے, بچے کی کہیں نہ کہیں سے تربیت کرنی ہوتی ہے. آیا کارٹون کے تھرو جو ہے وہ بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ آئی تھنک جو بیسٹ تربیت ہوتی ہے نا وہ
कार्टून के थ्रू ही होती है। बचपन में आप कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं, कोई अच्छी चीज़ अगर प्रोडक्टिव चीज़ देख रहे हैं तो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प होती है जी। और वंस यू लर्न, और बचपन में दिमाग इतना बंदे का शार्प इस तरह होता है कि यू ग्रास्प इट और फिर वही आप अप्लाई करते हो, बड़े भी होके बंदा वो फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है, आपका किरदार आपने देखा कार्टून, उसमें ही इज़ काइंड, तो बच्चा अपने आप को उससे कनेक्ट करता है एंड ही ट्राइज टू बी काइंड। ये कनेक्शन होता है कार्टून्स के साथ बच्चों का। एग्जैक्टली तो क्या इस वक्त आप जो इस्लामी कार्टून बना रही हैं, क्या पेरेंट्स तक या बच्चों तक उनका रुझान देख रही हैं? जी, इवन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके सबसे पहले तो यूएसए में मेरा कार्टून देखा जा रहा है, यूएसए में, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे आर आल्सो फॉलोइंग माय चैनल जी। एंड आई थिंक अल्लाह करे कि ये वर्ड ऑफ काइंडनेस स्प्रेड हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा आपने अभी सवाल जो किया, कैन यू रिपीट इट? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आया बच्चों में या पेरेंट्स में जो आपके इस्लामी कार्टून हैं उनका रुझान देखने को मिल रहा है कि लोग अप्रोच कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं या व्यूवरशिप की तरफ? कर रहे हैं, लेकिन अभी इट्स स्टार्ट, इट हैज़ बीन 2 months सिंस इट्स स्टार्टेड। तो अभी आई एम पॉजिटिव अबाउट इट कि और भी इंशाल्लाह अवेयरनेस होगी। एंड अभी 2 months में मेरे 8.5K व्यूज़ आए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, किस तरह से आप क्या समझती हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ऐसे बेतुका सा कंटेंट, ऐसा बेढंगे से कंटेंट जिसकी हमारी तरबियत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इवन बच्चे तो बच्चे, बड़ों की जो तरबियत है वो भी उससे बिगड़ रही होती है। तो वो कंटेंट या वो एनिमेशंस के थ्रू या AI से थ्रू जो भी चीज़ें बनाई गई होती हैं वो ऐसे वायरल हो रही होती है कि इंसान खुद हैरान होता है कि ये वायरल कैसे हो रही हैं। अब जैसे कैट वीडियोस आपने देखी, यस, मतलब देयर इज नथिंग अबाउट इट, पर वो भी वायरल हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो मेरा कंटेंट है, मैं बहुत देख के पढ़ के, मेरी मदर जो है उन्होंने तफसीर का एज एन आलमा टाइप कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो उनसे वो बैठ के जब भी कुरान शरीफ पढ़ती हैं, शी टेक्स आउट आयत्स और मुझे बताती हैं इसकी ये तफसीर है, ये यू शुड ऐड दिस, यू शुड ऐड दिस टॉपिक। इवन माय खाला जो है, शी गाइड्स मी। तो हमारा असल में घर में काफ़ी जैसे बचपन में ये होता था कि एज एन हम बैठ के बालकनी में वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट इस्लामिक स्टोरीज, प्रॉफिट स्टोरीज। लेकिन आजकल लोग टीवी के साथ बहुत जुड़ गए हैं, तो इस तरह बंदा टाइम बच्चों को नहीं दे पाता इन टेलिंग प्रॉफिट की स्टोरीज और ये वो। तो आई थॉट कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चे जिस चीज़ से जुड़े हैं उसी से सीख लें। एग्जैक्टली। अब ये तो बड़ों की जिम्मेदारी है, या अगर मैं बात करूँ मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कंटेंट बनाए या ऐसा कंटेंट शो करें जिससे बच्चों की तरबियत हो। अभी हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बड़े कलरफुल से हमें नज़र आ रही है चीज़ें। तो ये आपने क्या बनाया था, ज़रा ये बताएंगी? जी, ये तो वही मैंने आपको जो बताया ना, अल्लाह इज़ द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। ओके, ये वो वाली आयत पे मैंने बताया था बच्चों को समझाने के लिए ये आयत। ज़बरदस्त। अच्छा, जब इस तरह की आप एक स्टोरी आप क्रिएट कर रही होती हैं तो आया उस पर कितना टाइम लग जाता है? टाइम तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मतलब जैसे सबसे पहले स्क्रिप्ट रेडी होता है, स्क्रिप्ट रेडी होके ऑथेंटिसिटी चेक करके मैंने एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, he has studied जैसे अहादीस की 9 volumes एंड कुरान की तफसीर, ये सारा कुछ उन्होंने स्टडी किया हुआ है। तो उनसे मैं कंटेंट रीचेक भी कराती हूँ कि कहीं गलती तो नहीं है, बिकॉज रीचेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और ये एक अमानत है कि आप सही मैसेज बच्चों तक पहुँचाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, हम देखते हैं हमारी इस्लामी तारीख जो है, हिस्ट्री हम देखें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हम बात करें, तो क्या इस तरह के भी कोई आप एनिमेशन बना रही है कि आपकी सीरत के थ्रू बच्चों तक मैसेज पहुँचे? जी, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अभी तो स्टार्ट है। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे टॉपिक्स बहुत, अभी तो हु इज़ अ प्रॉफिट एंड हु वाज प्रॉफिट आदम, आवर फर्स्ट प्रॉफिट, पहले वो वीडियो आएगी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हर प्रॉफिट की डिस्कशन होगी। उसके बाद जो मेन हमारे खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सब कुछ सुन्ना की जो बातें हैं वो भी बताई जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। उनको क्या खाने में पसंद था, उनको जैसे कद्दू पसंद था, उनकी फेवरेट वेजिटेबल्स,
फेवरेट मतलब क्या करना पसंद करते थे, किस तरह से स्माइल करते थे, मतलब ये सब कुछ बताएंगे. लेकिन दादा, अब मैंने फॉर एग्जांपल जब भी कुछ बताना हो, आई यूज़ पेरेंट्स और दादा और एक मौलवी ज़हूर मैंने बनाया हुआ है. Okay. वो यूज़ करती हूँ. और मैं असल में आजकल बच्चे बड़ों से बहुत दूर हो गए हैं. ऐसे ही है. ठीक है, दे जस्ट नीड देयर फोन. एक्चुअली उनके जो बाप दादा पेरेंट्स है ना, वो ये फ़ोन है. जी जी, वो सब कुछ इस फ़ोन से सीखना चाहते हैं. हाँ. तो मैंने इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि आप दादा के पास जाके बैठे हो, हाँ. उनसे आप सीख रहे हो, कलमा सीख रहे हो. दादी के पास बैठे हो, तस्बीह सीख रहे हो. हर जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो आपको अच्छी चीज़ ही सिखाएंगे. उनके पास बंदा जाके बैठे और उनसे सीखे. तो ये जैसे दादी सलाम करना सिखाएगी. इस तरह से छोटे छोटे प्लेलिस्ट बन जाएंगी. अभी तो फॉर एग्जांपल इस्लामिक मैनर्स की अलग प्लेलिस्ट है, सुन्ना की अलग है, प्रॉफिट स्टोरीज की अलग है. ये अभी कंटेंट मेरा कम है, लेकिन जब ज़्यादा होगा तो इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में वील कन्वर्ट है. अच्छा, मुझे बताइएगा कि आया हमें क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम कार्टून के थ्रू बच्चों को उनकी तरबियत करें, उनको सिखाएं. बिकॉज़ देखें, हम माँ की बात करते हैं, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है. हम बड़ों की बात करते हैं, बुज़ुर्गों की बात करते हैं, दादा दादी नाना नानी, वो हमारे घर में होते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं. हमारी भी उन्होंने ही तरबियत की. मैंने ज़्यादा वक्त अपनी नानी के साथ गुजारा था बचपन में. सो अब क्यों हमें ये ज़रूरत महसूस हो गई? बिकॉज़ ये रिश्ते अभी भी हमारे पास हैं, लेकिन तरबियत हम बच्चों की कार्टून्स के थ्रू कर रहे हैं. क्योंकि आजकल बच्चों दे नीड एंटरटेनमेंट. मैं आपको सही बात बताऊं कि बच्चों को चाहिए. मैं पहले आहदीस, देयर वाज अ चैनल, आई स्टार्टेड एन आहदीस चैनल ना. उस पे मैं आहदीस पोस्ट करती थी डेली, एंड इट वाज जस्ट सिंपल सही बुखारी आहदीस. तो इवन एक व्यू भी नहीं आ रहा था. मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग मतलब सिंपल. तो मैंने कहा बच्चों से शुरू किया जाए, ऐसा कलरफुल करके सिखाया जाए कि बच्चों शौक से देखें, और वही कैरेक्टर जो उनको अच्छी बातें सिखा रहे हैं वो उनके लिए टीचर बन जाए, एज ए टीचर. तो इस वजह से मैंने फिर कहा कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट. ओके, ज़बरदस्त. अगर कोई ना, क्योंकि टैलेंट की बात करते हैं तो हमारे मुआशरे में टैलेंट की कमी नहीं है. लोग बड़े अच्छे इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेशन जैसी चीज़ें बना रहे हैं, कुछ वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन अगर कोई बच्चों की तरबियत करने के हवाले से अगर कोई वीडियोस, कोई एनिमेशन, कोई कार्टून जैसी चीज़ें क्रिएट करना चाहता है, तो आप क्या समझती हैं कि उसको बेसिक बुनियादी किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? कौन से ऐसे असूल हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? हमने बच्चों को डराना नहीं है. हाँ. फॉर एग्जाम्पल आप जन्नत का बता रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन यू कैन नॉट टेल अबाउट हेल डायरेक्टली. हाँ. ठीक है, हमने बच्चों को डराना नहीं है. चाइल्ड साइकोलॉजी ये है कि वो ऐसे एक्शन, तशद्दुद, इस तरह की चीज़ें हमने नहीं दिखानी. अब मैं आपको बताती हूँ कि आई वाज प्लानिंग कि जैसे जूजू बर्ड मेरी मेन बर्ड है, उस शीज़ जैसे एक अहादीस में लिखा है कि जन्ना में बर्ड्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होंगी. मतलब आई हैव रेड इट समवेयर. तो इसलिए मैंने ग्रीन बर्ड बनाई है, जूजू बर्ड उसका नाम है. तो शी टेल्स अस अबाउट थिंग्स अबाउट रिलेटेड, सारे अच्छे काम करती है. ओके. तो आई वाज प्लानिंग कि मुझे एक नेगेटिव बर्ड भी बनानी चाहिए, बट माय मदर टोल्ड मी नो, दिस इज नॉट राइट. बिकॉज वो कह रहे हैं बच्चों को आप नेगेटिविटी ना दिखाएं, बच्चों को पॉजिटिव दिखाएं. Great. तो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया मेरी मदर ने मुझे दिया. फिर आई जस्ट अच्छा देखें ना, अब यहाँ पे आप खुद देखें कि हम बच्चे बात करते हैं कि भाई हम बड़े पढ़े लिखे, हमारे पेरेंट्स पुराने ख्यालात के हैं, आप लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो वो मशवरा आज देते हैं ना, यकीन जाने उसका कोई नेमल बदल नहीं है जी. उनका एक्सपीरियंस बता रहा होता है. अब जैसे मैं कोई भी कंटेंट लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल 50 पेज का एक मेरा एपिसोड का कंटेंट होता है जो मैं लिखती हूँ. फिर मदर मेरी बैठ के, मेरे फादर, मेरी मदर, सारे बैठ के, इवन मेरी बहन जो है, शी इज द बेस्ट क्रिटिक एवर. मतलब वो इतने नुक्स निकालती है. मैं कहती हूँ कि मतलब उन सब से डिस्कस करके फिर कोई किसी ने कोई लाइन ऐड कर दी, किसी ने कोई बात बता दी, देन आई मेक द कार्टून. ओके, दैट्स रियली ग्रेट. आप हमारे नाज़रीन को या पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो खासकर अपने बच्चों को स्क्रीन के सामने से हिलने नहीं देते? फ़ोन पे उनको कार्टून लगा दिए, स्क्रीन पे, टीवी पे उनको कार्टून लगा दिए. आया वो कार्टून बच्चों की तरबियत के लिए कितने इफेक्टिव हैं ये नहीं देख रहे होते, बस बच्चा एंजॉय कर रहा है, बस लगा के छोड़ दी. तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? असल में आजकल पेरेंट्स के पास कम टाइम होता है क्योंकि दे आर वर्किंग वुमेन ज़्यादा हो गई हैं
اور اس وجہ سے دے پریفر کہ بچے جو ہیں وہ ٹی وی کے پاس بیٹھے رہے زیادہ تر, اینڈ دے کین ناٹ گیو مور ٹائم ٹو کڈس. تو پیرنٹل کنٹرول اس طرح ہو کہ آپ ان کو جو وہ چیز دیکھ رہے ہیں مانیٹر کریں, ایٹ لیسٹ دیٹ دے آر واچنگ سم تھنگ پروڈکٹیو اینڈ دے آر لرننگ فرام اٹ, اٹس بلڈنگ دیئر کیریکٹر, اور اس کو ہیلپ کر رہا ہے, فیوچر میں ہیلپ کرے گا ان کو. زبردست, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہینا صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو اگر ان کے پاس وقت نہیں بھی تو بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ وقت ضرور نکالنا ہوگا, بیکاز اب بچے پیدا کیے ہیں تو تربیت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے. تربیت اس فون نے یا اسکرین نے نہیں کرنی, اور وہ اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے, کس طرح کی چیزیں وہ سن رہا ہے, کن چیزوں کو فالو کر رہا ہے, یہ اس پہ نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت زیادہ اگریسو ہو رہا ہے, ہم تو اس کے سامنے یہ بات نہیں کرتے, اس نے یہ لفظ کہاں سے سیکھ لیا, یہ لفظ اس نے جو اس کے ہاتھ میں اپنے فون پکڑایا ہوا ہے اس سے وہ سیکھ رہا. تو چیک اینڈ بیلنس از ویری امپورٹنٹ. بریک کے جانے پڑے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ, جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سچ سویرا میں بچوں کی بات کی جائے, نوجوانوں کی بات کی جائے, یا بڑوں کی بات ہو, خواتین کی بات ہو, بہت زیادہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا ہے, انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کی زندگی سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی یا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رائٹ ناؤ جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے, آپ اس معاشرے کو, اس قوم کو باشعور دیکھنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, دس از ریئلی ویری گڈ. لیکن اس کے لیے جہاں ہم مردوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, لڑکوں کی تربیت پہ یا تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, وہیں پہ خواتین کے حوالے سے ہمیں اس سے زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا. بیکاز ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ ایک آپ کے ایک پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے, اس سے پورے گھر کو جو ہے وہ سنوارنا ہوتا ہے, بنانا ہوتا ہے. تو آج ہم بااختیار خواتین کی بات کریں گے کہ اگر ہماری جو خواتین ہیں ان کو امپاورڈ کرتے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ جس طرح مرد اگر کہیں کام کر رہا ہے, جاب کرتا ہے, اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, اسے سراہتے ہیں, اسے اور موٹیویٹ کرتے ہیں. وائی ناٹ اگر ایک عورت بھی کہیں کام کر رہی ہے, کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے, تو اس کو بھی اسی طرح سے اپریشیٹ کیا جائے, اس کو بھی اسی طرح سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح سے ایک مرد کو کیا جاتا ہے. بٹ رائٹ ناؤ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مرد کا معاشرہ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ریئر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی ادارے کی سربراہ ہو یا کسی بڑی پوسٹ پہ آپ کو نظر آئے. ہاں رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ معاشرے میں اپنے آپ منوا رہی ہیں, بڑے عہدوں پہ فائز ہو رہی ہیں. جیسے ہم سی ایم پنجاب کی بات کریں تو پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. اسی طرح سے آپ دیگر اداروں کی بات کر لیں, آپ اسپورٹس کی بات کر لیں, آپ کو ہماری بچیاں جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ جیتتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اسی طرح آپ فوج کی بات کر لیں, وہاں پہ آپ کو ہماری خواتین نظر آ رہی ہیں. پائلٹس اگر دیکھا جائے تو جو فائٹر جیٹ ہیں وہ ہماری خواتین پائلٹس جو ہے وہ اڑا رہی ہیں. تو اس طرح کی بے شمار ایگزامپلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. وائی ناٹ ہم انہیں اپریشیٹ کریں, وائی ناٹ ہم ایکسیپٹنس کی طرف آئیں کہ اگر مرد ایک کام کر سکتا ہے, وہ اپنا نام بنا سکتا ہے, تو ہماری خواتین, ہماری عورتیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اور 50% سے زائد, نصف سے زائد اب ہماری عورتیں ہو چکی ہیں, تو انہیں اپریشیٹ کرنا یا انہیں ایکسیپٹ کرنا اب بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ہماری خواتین کو امپاورڈ کریں, کس طرح سے اس قوم کو ہم شعور دیں. تو اس پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ رائٹر بھی ہیں اور خواتین کے رائٹس کے اوپر بھی آپ بات کرتی ہیں, ان کو خواتین کو کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں اس پہ بھی آپ بات جو ہے کرتے ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں. ہمارے ساتھ ہے, نام تھوڑا سا مشکل, اگر میں نام غلط لوں تو معذرت کے ساتھ, مطربہ ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم, نام صحیح لیا میں نے؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ, اینڈ تھینک گاڈ کہ نام میں نے صحیح لیا ہے. اچھا پہلے تو مجھے اپنا نام کا ذرا بتائیے گا, مطربہ, اس پر ڈفرینٹ یہ نام ہے, مطلب کیا ہے اس نام کا؟ اس کا مطلب ہے خوش آواز. کیا بات ہے, خوش آواز. اور یہ نام رکھا کس نے تھا؟ میرے والد صاحب نے. انہوں نے اس لیے رکھا ہوگا کوئی الٹا نام نہ لے شاید. اور پہلی بات کہ جیسے اب میں مطربہ, مجھے اب 2-3 دفعہ نام پکاروں گی تو آئی ہوپ کلیئر ہو جائے گا. لیکن فرسٹ ٹائم اگر کوئی سنے گا تو جیسے اب آپ آ رہی تھی تو میں نے بھی کلیئر کیا
کہ بھائی سب سے پہلے مجھے بتا دیں آپ کا نام پروناؤنس کیسے کرنا ہے. سو ڈیفیکلٹ بٹ نائس نیم. تھینک یو سو مچ مطربہ آپ کے وقت. اچھا مجھے بتائیے گا, با اختیار خواتین کے ہم بات کر رہے ہیں, اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, بذات قوم ہم ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ زیادہ تر ہم جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مرد کا معاشرہ ہے, یہاں پہ ہم مردوں کو زیادہ ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری خواتین بھی آپ دیکھیں, میں نے انٹرو میں کچھ جو ہے وہ فیلڈز کا میں نے ذکر کیا, پیچھے نہیں ہیں, ہمیں اسی طرح قدم سے قدم ملا کے چلتے وہ نظر آتی ہیں. تو آیا ایکسیپٹنس کیوں نہیں آ پا رہی ہمارے معاشرے میں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بتائیے. سچ وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں لوگ, کہ ابھی مذہب نے کہا ہے کہ عورتوں کو رکھنا ہے چار دیواری میں, اور یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے تھی, وہ سب بزنس کرتی تھیں. تو پھر بعد میں حضرت عائشہ نے بھی کس طرح تبلیغ کو آگے بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو پھر کچھ لوگوں نے, جیسے ہمارے خطے کی میں ایسا کچھ ہو گئی باتیں کہ جو آتے رہے حملہ آور, تو ان کا جو قبول ہوتی رہی باتیں, لیکن بہت سے لوگ اب قبول بھی کر رہے ہیں. اور لیکن زیادہ تر کی ابھی بھی سوچ وہی ہے کہ جب آپ کو گھر میں 2 روٹی مل رہی ہے تو آپ کو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ میری 6 عدد پھوپھیاں تھیں, اور 2 عدد جو ہے وہ میرے دادا نے اپنی بھائی کی بیٹیوں کو پالا تھا, کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بنگال کا جب ہوا تھا سقوط بنگال, تو اس میں وہ شہید ہو گئے تھے. وہ وہاں جاب کرتے تھے اس وقت, گورنمنٹ افسر تھے. تو گویا گھر میں ہمارے تھیں 6 لڑکیاں, 7 لڑکیاں تھیں موجود, ٹھیک ہے. تو وہ ان سب کو انہوں نے پڑھایا, اور میری دادی ماشاءاللہ وہ 2023 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور وہ 100 برس کی ہو چکی تھیں. تو وہ کہتی تھی ہمیشہ, جب کہتے تھے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, آنے جانے والے لوگ کہتے تھے, کیونکہ مذہبی سیاسی جماعت سے بھی تعلق تھا دادا کا, تو آنے والے جب کہتے تھے کہ بھی شادیاں کرو, ان کو پڑھایا جا رہی ہے, تو کہتی تھی جب تک یہ اپنے گھر میں ہیں تو امن سے ہیں, ہم بھی امن میں ہیں, یہ بھی امن میں ہے, تو ان کو پڑھنے دو. تو میری سب پھوپھیوں نے جابس کی اور پڑھایا بچوں کو, اسکول میں بھی پڑھایا, دوسری آفیسز میں وغیرہ میں بھی جاب کی. اپنی ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا, ایک انشورنس پرائیویٹ کمپنی کو میرے پھپھو نے. تو اور ایک نے ووکیشنل سینٹر چلایا بہت طویل عرصے تک, اب ریٹائرڈ ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. تو مطلب کہ وہ میں نے شروع سے دیکھا کہ وہ کام کر رہی ہیں, اور ان کو مشکلات بھی آتی تھیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس میں, اور ابھی بھی آتی ہے مشکلات. جیسے ابھی میں آ رہی تھی, آپ سے کل میری بات ہوئی, اس کے بعد میری ایک دوست کا فون آیا. آپ کو پتہ ہے جب آپ ہم پروگرام کی بات کر رہے تھے تو وہ رو رہی تھیں. وہ ایک بینک میں کرتی ہیں, اور ابھی نہیں کافی عرصے سے بینک میں جاب کرتی ہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یار بیڈ جوک سناتے ہیں ہمیں, جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بیڈ جوک سنا رہے ہوتے ہیں, ایک سیناریو بنا ہوا ہوتا ہے آفس کے ماحول میں, تو آفس کا ماحول رہنا چاہیے, تو وہ بیڈ جوک سنا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا ہم صرف بات کریں گے, ابھی مجھے صبح کے لیے جانا ہے. تو ابھی مطلب کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم کوئی بھی بات کر دیں گے, یا یہ بیٹھی ہیں تو صرف تفریح کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, حالانکہ جو کام آپ کر رہے ہیں, جو اکاؤنٹس آپ کر رہے ہیں, وہ بھی وہی کر رہی ہیں. ان کے اوپر بھی اتنا ہی لوڈ ہے. ایگزیکٹلی لوڈ ہے, آپ کے اوپر بھی لوڈ ہے اس وقت. آن ایئر جا رہے ہو, کوئی غلطی نہ ہو جائے, دیکھیں تلفظ کی کتنا معمولی سی بات ہے کہنے کو, لیکن اگر آپ غلط لیں گی تلفظ تو آف کورس ظاہر ہے بیڈ امپیکٹ جائے گا. ہاں وہی تو, اس کے لیے ہر ایک پہ اتنا ہی لوڈ ہوتا ہے کام کرنے کا. تو عورت کو بھی وہ اس ماحول میں کام کرتے دینا چاہیے کہ جس طرح ہم پریشر میں ہیں تو وہ بھی پریشر میں ہیں, تو اس کے لیے ایزی ماحول بنانا چاہیے. مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو ایک عام خاتون کو با اختیار ہونے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ تعلیم مکمل نہیں کرنا دی جاتی نا, کوئی بھی پروفیشنل ڈگری کہ تم کیا کرو گی. بہت سی لڑکی ابھی پڑھ کے کیا کرنا ہے, گھر ہی سنبھالنا ہے. اچھا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں یونیورسٹی کی بہت رش ہے اور بہت ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں لڑکیاں, لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اونلی 7% ہیں جو ماسٹرز لیول تک پہنچتی ہیں. پھر وہ پرائیویٹ بعد میں پڑھ رہی ہوتی شادیوں کے بعد, اگر ان کی ہمت ہوتی ہے. تو ابھی مطلب کہ ماسٹر لیول تو ان کو کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے مکمل, تاکہ وہ اگر کوئی برا وقت ان کے اوپر پڑے تو وہ جاب کر سکے, ماسٹر لیول تک ان کا ہونا چاہیے. اچھا, اگر ایک خاتون جو ہے وہ مالی طور پہ با اختیار ہو جائے تو دیکھیں اب اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ مالی طور پہ فائنینشلی اگر وہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرے گی. اگر وہ اپنے پیرنٹس کے گھر ہے تو والدین کو سپورٹ کر سکتی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو. اگر وہ اپنے شوہر کے گھر ہے تو اپنے شوہر کی وہ ہیلپ کر سکتی ہے فائنینشلی, کیونکہ آج کل جو رائٹ ناؤ سچویشن ہے گھر کا ایک فرد کماتا ہے تو وہ پورا نہیں پڑ رہا ہوتا. تو آیا اگر ایک خاتون مالی طور پہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر لیتی ہے یا ہوتی ہے تو رشتوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ رشتوں پر پازیٹیو ہوتے ہیں اگر گھر کا ماحول اچھا ہو, اور اگر گھر کی مرضی سے, گھر والوں کی مرضی سے خاتون کام کر رہی ہو, چاہے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس ہو یا اپنے شوہر کے گھر میں ہو. لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, جو انٹرفیئرنس جو ہمارے ہیں نا معاشرے میں, وہ بہت وہ جو ہے وہ خطرناک ہے, کیونکہ رشتہ دار کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان لاس اس کو بہت پریشر دے رہے ہوتے ہیں,
اور کبھی کبھی دوسرے دوست احباب کر رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی پیرنٹس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی تم تو کمائی کھا رہے ہو ان کی. یہ بھی تو کہا جا رہا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں, ایک عام کامن بات ہے, کیونکہ ہم لوگ بہت کلوز ہیں لوگوں کے ساتھ نا, ہم گراس روٹ لیول سے کلوز ہیں. ہم ایک ماسی کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ میں رہتے ہیں اپنی تنظیم کی بدولت, آپ کو پتہ ہے سوربیوں کی بدولت, اور پھر ہم جو ہے وہ بڑے لیول پہ بھی رہتے ہیں. جیسے اب پڑھ رہی ہوں میں تو ایم فل کر رہی ہوں, تو وہاں بھی میں دیکھتی ہوں خواتین کو, تو وہاں بھی کیا کیا پرابلمز ہیں ان کو. ابھی تک آپ کو معلوم ہے ایسی خواتین میں آپ کو بتاؤں جن کے کریڈٹ کارڈز ہیں, جو کما بھی رہی ہیں, ان کے ہسبینڈس کے پاس ہیں. ایون ابھی مجھے یہاں ایم فل میں کر رہی ہوں تو وہاں مجھے ایک لائبریری میں مجھے ایک خاتون ملی, ان سے بات چیت میری ہو گئی یہی F8 میں. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا جو ہسبینڈ کے پاس ہوتا ہے, میرا بھی اور میرے میاں کا بھی کریڈٹ کارڈ, اچھا, تو مطلب کہ تنخواہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے, سسر کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. تو مطلب کہ یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا, اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں قدامت پسندی کی, تو وہ پر خواتین کو کہتی ہیں کہ چھوڑو ہم کیوں کریں. وہ خواتین خود بھی حوصلہ ہار جاتی ہیں. بھائی دیکھیے, اچھا اگر ہم اسلام کی بات کریں نا, تو جو عورت کی کمائی ہے اس پہ مرد کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اگر انویسٹ کر رہی ہے, آپ پہ لگا رہی ہے, اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر رہی ہے, تو یہ آپ اس کی اعلیٰ ظرفی سمجھیں. لیکن آپ جو ہے وہ زبردستی اس سے آپ اس کا پیسہ لے, یا جو وہ انکم کما رہی ہے جو بھی, تو اسلام اس کی جو ہے وہ قطعی اجازت نہیں دیتا. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم گھریلو فیصلوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ہماری خواتین جو ہیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہے. اسی عورت نے جو ہے وہ اقبال جیسے اور قائد اعظم جیسے جو ہے وہ لیڈرز کو جنم دیا ہے, اور اسی عورت کے فیصلوں پہ اگر آپ شک کریں یا اس کو گھریلو فیصلوں میں شامل نہ کریں تو یہ ناانصافی ہے. تو یہ ناانصافی اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ لوگوں کو برداشت نہیں ہے کہ ہم سے آگے کیسے بڑھ گئی, کیونکہ ایک صدیوں کسی سے چلا عورت رہا کے تھا مشورے پہ ہم عمل کریں, ہم کیسے مشورے پہ ان کی عمل کر لیں, کیونکہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا نا ایک خاندانی سسٹم, ایک قبائلی سسٹم, اور ایک جو ہے روایتی نظام چلا آ رہا تھا, تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. جیسے ابھی تک دیکھیں شادی کے فیصلے پہ ہر ہفتے خبر آ رہی ہوتی ہے نا کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا پسند کی شادی پہ, دونوں کو مار دیتے ہیں نا لڑکا لڑکی کو. تو ابھی تک ان کو بیٹیوں کو پڑھا بھی رہی ہے, تو آپ ان کو چوائس بھی دے نا کہ زندگی ان کو گزارنی ہے, اور یہ تو اسلام نے دیا. ہاں تو اسلام نے بھی ان کو حق دیا ہوا ہے, اور اخلاقی بھی ہے, سماجی بھی ہے, معاشرتی بھی ہے, انسانی حق ہے. اچھا یہاں مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو مین ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ کہ ہم ہماری اسلامی اقدار سے دور ہو گئے. اگر ہم نے ہماری اسلامی تعلیمات کو پڑھا ہوا ہوتا درست طریقے سے ایگزیکٹلی یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, درست طریقے سے پڑھا ہوا ہوتا تو ہمیں عورتوں کے کام کرنے سے بھی اعتراض نہیں ہونا تھا. ان کو جو ہم آج ان کو امپاورڈ کرنے پہ, خواتین کو امپاورڈ کرنے پہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑتی, بیکاز مرد کو پتہ ہوتا اس کے کیا باؤنڈریز ہیں, عورت کو پتہ ہوتا اس کی کیا باؤنڈریز ہے, کیا رائٹس ہے, اور کس طرح سے دونوں نے مل کر کام کرنا ہے. کیونکہ اسلام نے بڑی خوبصورتی سے ہر چیز ڈیفائن کر دی, لیکن یہاں مرد اپنے جو فائدے کی چیزیں ہیں یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈومینیٹ رکھنے والی جو چیزیں اس کو تو وہ ایلیبوریٹ کر دے گا, سامنے کر دے گا, لیکن جو عورت کے لیے رکھی گئی چیزیں ہیں وہاں بولے گا نہیں 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 ایسا تو بالکل نہیں, تو غلط ہے. غلط ہے, ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر لوگ خواتین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ حقوق تو مانگ رہی ہیں لیکن آپ فرائض پورے نہیں کر رہی, آپ کو جائیداد میں بھی حصہ چاہیے, آپ کو کمائی بھی نہیں دینی کسی کو, جو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو سوشل میڈیا میں بھی رہتے ہیں ظاہر ہے, اور وقت ایکٹیو تو وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس قسم کی پوسٹ بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور منہ پہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, جیسے عورت مارچ کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہم کہیں جاتے ہیں تو مگر بات وہی ہے کہ حقوق و فرائض پھر دونوں طریقے, اگر آپ کو دین پر عمل کروانا تو پھر دونوں کو اپنے حقوق و فرائض دے صحیح طریقے سے پھر سیکھنے ہوں گے, سمجھنے ہوں گے. اچھا جہاں میں ابھی پوچھ رہی تھی کہ خواتین کے فیصلوں میں, گھریلو فیصلوں میں خواتین کو شامل نہیں کیا جاتا, اگر عورت کی رائے کو ہم اہمیت نہ دیں تو اس کے جو معاشرتی اس کا جو نقصان ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ معاشرتی نقصان اس کا یہی ہے کہ ایک کھچاؤ, اس طرح بھی کیفیت جو ہمارے معاشرے میں جو 1 یونٹ جو سماج کے بنیاد 1 یونٹ گھر ہوتا ہے, پھر گھر ٹوٹنے لگتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کما رہی ہے تو اس لیے گھر ٹوٹ گیا, لیکن نہیں, وہ کمائی کی وجہ سے نہیں ٹوٹ رہا ہوتا, وہ اس کو ویلیو دینے سے نہیں ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے. آپ اس کی بات رسپیکٹ چاہیے, جو اہمیت چاہیے, وہ نہیں, عزت نفس جو ہے انسان کی جو مجروح ہوتی ہے بہت بری طرح, تب پھر گھر ٹوٹتے ہیں. اچھا یہ پچھلے عرصے کا واقعہ بھی ہے کہ پنڈی میں, راول پنڈی کے اندر ریکارڈ کیسز درج ہوئے تھے خلا کے, یہ ڈیورس کے, ریکارڈ ٹوٹا تھا, اور اس کے پیچھے وجہ ہر ایک خاتون کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کما رہی ہے تو اس میں اکڑ آ گئی اور وہ آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے.
بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے, آپ اس کو سنتے نہیں ہیں, آپ اس کی رائے کا احترام نہیں کرتے. اب وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے گھر کو چلا رہی ہے بنا چھٹی کے. آپ تو پھر بھی آفس سے کوئی چھٹی لے لیتے ہیں, اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے, تو وہ پورا گھر چلا رہی ہوتی ہے. تو آپ جب ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی گھر ٹوٹے گا. بالکل. اب عورت تو دیکھیں گھر سے آفس سے آتی ہے تو کھانا بھی بناتی ہے, سیریس, اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. بالکل. تو کہیں بھی اگر وہ اس کی گھر ماں باپ کے گھر میں ہو تب بھی وہ کام کرتی ہے, وہ کھانا بناتی ہے, کیونکہ اس کی نیچر ایسی ہے نا, اس کی جینز میں شامل ہے کہ وہ خیال کرتی ہے. تو جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا خیال نہیں ہو رہا تو پھر تو ظاہر ہے پھر گھر ٹوٹتا ہے. ایگزیکٹلی. یہاں میں تھوڑا سا نا ذرا خواتین کے حوالے سے, یعنی ایک تو ان کی فیور میں بات کری, دوسری طرف ذرا اپوزٹ میں کوشچن کرنا چاہوں گی کہ اسلام نے عورت کے لیے کچھ باؤنڈریز بھی رکھی ہیں. اگر اس کو امپاورڈ کر رہا ہے اسلام, اس کو اس کے تمام حقوق رائٹس جو بھی اس کو دے رہا ہے, تو وہاں پہ کچھ باؤنڈریز, کچھ لمیٹیشنز بھی رکھی ہیں. آیا ایک امپاورڈ عورت کے لیے, ایک با اختیار خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کا احترام کرے کہ یہ میری لمٹ ہے, اس کو میں نے کراس نہیں کرنا؟ تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ کوئی کراس کر رہی ہوتی ہے اپنی لمٹ. بہت ساری ہیں نہیں سوسائٹی میں. دیکھیں میں ہمیشہ میں جہاں مردوں کہ اگر ان کی کہیں نیگیٹیوٹی ہے اس کو میں ضرور ٹارگٹ کرتی ہوں, اور اگر کہیں خواتین کی بھی ہے تو بینگ ورکنگ لیڈی میں ضرور مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ ایک بات, جو نیگیٹو ہماری خواتین جو کپڑے پہ بناتے میں بہت پیسے خرچ کرتی ہیں, بس یہ ہے. تو ان کو فضول خرچی میں کرتی ہے بس, اور کوئی تو میں نے نہیں دیکھا کہ اور کوئی باؤنڈری جو ہے وہ ایز سچ توڑ رہی ہوتی ہے, کیونکہ جب کی کمائی ہوتی تھی محنت سے, تو وہ اس کو جا کے وہ ہزاروں لاکھوں کے کپڑوں پہ لٹا رہی ہوتی ہے, میک اپ پہ کر رہی ہوتی ہے. خیر میں خود بھی کرتی ہوں لیکن اتنا نہیں جتنا بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. وہ ہر شادی پہ نئے کپڑے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی جائیداد بنائیں, اپنے لیے کچھ اچھا مطلب کہ مکان, ایک کمرے کا چھتی جو ہے وہ بنا لیں. میں یہ کہتی ہوں ان سے. ہاں وہ فضول خرچی میں زیادہ, فضول خرچی میں زیادہ ان کی جو باؤنڈری نا فضول خرچی پہ جا کے نا تان ان کی ٹوٹتی ہے. جیسے اب میں یہاں پہ آپ کو اگزامپل ایک دیتی ہوں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں, آئی تھنک 8 مارچ کو وہ ایک ہوتا ہے جو عورت مارچ کا ایک نام وہ دیا جاتا ہے. اب وہ کن رائٹس کی بات کرتی ہیں؟ اب اسی کو آپ دیکھ لیں, اب وہاں پہ جو انہوں نے بینرز اٹھائے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ جملے لکھے ہوتے ہیں, میں بھی ایک ورکنگ لیڈی ہوں, ماڈرن بھی ہوں, سوسائٹی کو سمجھتی بھی ہوں, لیکن میری کچھ لمیٹیشنز ہیں, باؤنڈریز ہیں. میں نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اور میرے اسلام نے جو میرے لیے باؤنڈریز رکھی ہے میں نے ان کو بھی دیکھنا ہے, تو ہم اس کو کراس نہیں کرتے. لیکن مجھے ایک عورت ہو کے اس عورت مارچ کے اندر جو بینرز پہ لکھے ہوئے جملے ہیں, مجھے خود وہ شرم آ جاتی ہے. تو اب وہ خواتین کیسی, کون سے اختیار مانگ رہی ہیں؟ لیکن عورت مارچ جو ہے ایک عوامی تحریک ہے. اب عوامی تحریکوں میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں, چاہے ٹھیک ہے نا, اب وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں اس پہ, کیونکہ عوامی جب تحریک کوئی آ جاتی ہے نا تو پھر عوام کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کون سی یہ نا, یہ مجھے لگتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, وہاں پہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک بڑا مخصوص طبقہ, یعنی کہ ہر, اور اب میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں نا, مجھے بھی چاہیے کہ میں جاؤں اس میں پارٹیسپیٹ کروں, ان کو اگر وہاں پہ اس مجمع میں شامل ہوں, کیونکہ وہ عورت کی بات ہو رہی ہے. لیکن جس طرح کی وہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بینگ اے ورکنگ لیڈی, میں کبھی بھی اس مارچ کو سیکنڈ نہیں کرتی. اچھا میں نے 3 جگہ اٹینڈ کیا ہے نا عورت مارچ, کراچی میں بھی, یہاں بھی, اور ایک دفعہ نہیں کئی بار کیا جب سے ہو رہا ہے. تو وہاں ہر قسم کی, کراچی میں تو دیکھیں وہاں نرسز بھی ہوتی ہیں, وہاں ورکنگ لیڈیز بھی ہوتی ہیں, وہاں ماسیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں, بینکرز بھی ہوتی ہیں, ہم جیسی رائٹرز بھی وہاں موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, شاعرات بھی ہوتی ہیں ہماری. اور یہاں اسلام آباد میں بھی میں نے یہی دیکھا, ٹھیک ہے. لیکن جو بچیاں جو ایکسپیرینس کرتی ہیں, زیادہ تر یونیورسٹی کی بچیاں ہوتی ہیں, تو وہ نعرے وہی لکھتی ہیں, تو اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. اور جسے لوگ کہتے ہیں موزہ ڈھونڈنے پہ لگا دیا, دیکھیں موزہ, یہ بات بھی, یہ چلے بات ہو رہی ہے نا, تو مارننگ سے تو یہاں ہونی چاہیے بات, کہتے ہیں موزہ ڈھونڈنے. دیکھیں آپ نے جوتے جہاں موزے اتارے ہیں تو آپ نے وہی جوتوں میں کر کے رکھے نا, اب ان کو اچھالا نہ جائے. تو یہ ایک اخلاقی وہ تھا, ایک اخلاقی سبق ایک وہ ہے ہر ایک کے لیے. ٹھیک ہے, اس پہ آئی ایگری. لیکن میں اب چونکہ ہماری بہت ساری خواتین, ہماری بچیاں, ہمارے بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں وہ ڈائلاگ یہاں پہ بولنا نہیں چاہتی, لیکن اگر جنہوں نے اس ڈائلاگ کو سنا ہوا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن ڈائلاگس کی بات کر رہی ہوں. ایون جو ان کی ایک اس عورت مارچ کو جو لیڈ کرنے والی کچھ خواتین ہیں, میں نے جب ان کی ویڈیوز دیکھی, جس طرح کے وہ اس ویڈیو میں نازیبا الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا ہوا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عورت مجھے سامنے نظر آئے تو بینگ عورت میں اس کو تھپڑ ماروں.
हाउ इज पॉसिबल? मतलब आप एक वो वीडियो एक मैसेज आप एक औरत को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप एक औरत की आज़ादी पे अगर उसके हकूक़ पे बात कर रही हैं तो आपने अल्फाज का चुनाव भी ऐसे रखना है कि अगर एक मर्द भी सुन रहा है वो आपको रिस्पेक्ट करे। अब नीचे फिर मैंने जो कमेंट देखे तो मैंने कहा इस इज़्ज़त या इस हकूक़ से या ये जो आप राइट मांग रही हैं इससे अच्छा था आप घर के अंदर कैद होकर रह जाती। हाँ, वो जो एक आध वीडियो पे या एक आध खातून की राय पे हम पूरी औरत मार्च को जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो उस औरत मार्च की लीडर्स में से थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं आप कह रही हूँ कि वो उस औरत मार्च को जो लीड करने वाली कुछ खवातीन है, आप समझ गए होंगे कि वो खातून जिस तरह की वो वीडियो बना रही थी। अब वो चूंकि ये एक बाहर की सोची समझी साजिश, एक प्रोपेगेंडा है। नहीं बाहर की सोची समझी साजिश। अब वो खातून खुद यहाँ पे मौजूद नहीं होती, बाहर बैठ के वो ऐसे ऐसे कमेंट्स ऐसे वीडियोस डाल के उस यहाँ की बच्चियों को, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों को, यहाँ की औरतों को, और उस औरत मार्च इस्लामाबाद के अंदर जो मैंने देखा है जिस तरह की बच्चियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही होती, जिस तरह की फिर उन्होंने ड्रेसिंग की हुई होती है, एक मर्द देखेगा तो ये ऑपोजिट जेंडर जो है ये फिर हम कहते हैं कि निगाहें नीची रखे। जहाँ मर्दों को निगाहें नीची रखने की बात की गई, औरत के लिए भी पर्दे का हुक्म दिया गया भाई। तो अब बताए ना, जहाँ पे हम बाइख्तियार खवातीन की बात कर रहे हैं तो औरतों को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट करनी है, तो औरतों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं यार, कुछ उनकी भी बाउंड्रीज हैं। लेकिन ये भी तो जो हमारे मुल्क में तो बहुत सी पर्देदार भी खातून भी हैं, उनको भी हरासा किया जाता है, ठीक है ना। तो बात तो पर्दे की और उसकी बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर की, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि देखिए दूसरे को इंसान समझना बेहतर है, औरत समझ के नहीं उसको डील करे ना। हर वक्त लोग उसको औरत ही समझ रहे होते हैं। हाँ। तो उसको अगर तभी तो वो इतनी एग्रेसिव हो गई ना वो बच्चियां इसीलिए करके। अब फिर मैं इस्लाम को यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, औरत को औरत ही रहना चाहिए। औरत मर्द बनने की कोशिश करेगी ना, एक दूसरे को यकीन करे अगर वो मर्द बनने की कोशिश करेगी ना तो मुआशरे में क्लैश आएगा। क्योंकि अगर वो कहेगी मैं कमा रही हूँ तो मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, देखिए मर्द को हमेशा ऊपर ही रहना है। नहीं ऐसा नहीं है, बराबर है। इस्लाम नहीं, मर्द और औरत बराबर नहीं है। इस्लाम में इक्वालिटी मर्द और औरत की, मर्द को हमेशा जो है वो ऊपर रखा गया है और औरत को उसके क्या कहूँ मैं, एक जुमला यानी कि वर्ड यूज करूँ, छतर छाया में रहने के लिए, उसकी निगरानी में रहने के लिए औरत को जो है वो कहा गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा कि हम अगर वर्क प्लेस में, मैं वर्क प्लेस की बात करूँ तो वहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल यानी कि आपने खातून के साथ बड़ी नरमी से बात करनी है, और एक क्योंकि हम कहते हैं ना सिन्फ़े नाजुक है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती है। अगर कहीं वर्क प्लेस पे औरत को ज़रा सा डांट दिया जाए तो वो फ़ौरन से रोना शुरू कर देती है। सो आया सॉफ्ट स्किल्स जो हैं या वर्क प्लेस के ख़वातीन को ऊपर क्यों ये साबित करना पड़ता है कि मैं एक औरत हूँ, मैं इमोशनल हूँ, या लोग उसको समझ रहे होते हैं, आया वर्क प्लेस पे उसका मजबूत होना कितना ज़रूरी है? नहीं, इमोशनली तो ज़ाहिर कमज़ोर है, लेकिन वर्क प्लेस पे जब ऐसा मौके आते हैं ख़वातीन के ऊपर, जैसे मैं कल बताया, जैसे मैंने आपको मेरी दोस्त को कहनी थी क्या करते हैं, तो बात ये कि आप यहाँ भी देखें बर्ताव की बात आती है, बेसिक माशरे का रवैया कैसा है, ठीक है। अब उनको आपको पता है ना कि एक बंदे को ये बात बुरी लग रही है, आप लोग उसको बार बार कर रहे होते हैं, जैसे आप मैंने बताया बैड जोक वाली सिचुएशन, तो जब वो बार बार बात होगी ना तो फिर इस पे जाएगा, तो फिर ये हरासमेंट है। अगर आपको मालूम भी है कि ये क्या चल रहा है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम एक बुरी बात कर रहे हैं जो एक इखलाक से गिरी हुई बात है, अगर आप बार बार किसी के सामने करेंगे तो फिर ज़ाहिर है हरासमेंट के ज़िम्मे में आता है, और फिर ज़ाहिर है दूसरा बंदा सामने से इमोशनल भी होगा। किसी मर्द को भी अगर आप कहेंगे बार बार, यहाँ सिर्फ इसकी नहीं, हम इंसानी इसको रवैये को देखते हैं ना, अगर किसी मर्द को भी बार बार कहेंगे भाई तुम मोटे हो रहे हो, तुम मोटे हो रहे हो, किसी खातून को भी अगर कहेंगे हम किसी ऑफिस में भी तुम मोटी हो, तुम बार बार, तो ज़ाहिर है उसके भी लगेगा, किसी मर्द को भी कहेंगे दोनों को लगेगा बुरा। तो हमें अपने रवैयों में चाहे मर्द हों चाहे औरत, एक मुतदिल रवैया अख्तियार करना चाहिए। ऑफिस जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑफिस में हमारा काम है, अपने काम से काम रखिए, अपने दयानतदारी से अपना काम अंजाम दें। अच्छा बताइएगा कि एक बाइख्तियार जो है माँ, एक बाइख्तियार माँ जो है वो बच्चों की तरबियत में कैसे अपना एक नुमाया किरदार अदा कर सकती है? वक्त देकर उनको, वक्त का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए ना, अगर वो नौकरी भी करें ना, लेकिन बच्चों को वक्त ज़रूर देना चाहिए। True. क्योंकि अगर बच्चा जो है ना वो माँ के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी मांगता है, ऐसे है ना, तो उसको वक्त दे। तो ये जैसे अभी आप बात कर रही थी स्क्रीन के ऊपर बच्चों को लगा देते हैं, नहीं, माँ अगर वक्त देती है ना बच्चों को तो फिर बच्चे भी मजबूत बनते हैं, बाएतमाद बच्चे होते हैं।
اچھا یہ جو آپ نے اسکرین کی بات کی اس سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا اس پہ بھی ہم یہی کر تھے کہ اب چونکہ ہمارے وہ جو مہمان ہیں وہ ایک اسلامک کارٹون کے تھرو بچوں کی تربیت کرنے چاہ رہے تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا. آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ پہلے بچے کی تربیت ایک ماں کرتی تھی, یعنی کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد گھر کے جو بڑے جو بزرگان تھے, دادا دادی ہے, نانا نانی ہے, وہ بچوں کی تربیت کرتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت یہ موبائل کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اسکرین کے ہاتھ میں آ گئی ہے. آیا وہ مائیں کہاں ہیں جنہوں نے بچے کی تربیت کرنی ہے؟ کیونکہ اسکرین سے وہ کیا سن رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, بچے کو نہیں پتہ. لیکن آپ ایک ماں ہونے کے ناطے یا بزرگ ہونے کے ناطے آپ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا سکتی ہیں. تو اب یہ تربیت ہمیں کیوں دیکھنے کو نہیں مل رہی؟ یہ ایک ہے ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ ہمارا اجتماعی ایک مسئلہ ہے, اور اس کو اجتماعی طور پہ حل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. کہ اگر بچہ جو ہے نا ذمہ داری نہیں کا احساس ہے, ہم لوگوں نے بچوں کو نا بہت ہی نعمت سمجھا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت دے دی, ہم خوش ہو جاتے ہیں نا. یہ ایک ہمارا عمومی بیان ہے, کراچی ٹو خیبر ایک ہمارا ایک عمومی رویہ ہے, یہ برتاؤ ہے ہمارا. تو اگر بچے کو ذمہ داری سمجھا جائے گا نا تو پھر بچے کو اسکرین کے حوالے نہیں کیا جائے گا. بچے کو جو اگر پیدا کر رہے ہیں نا تو اس کو ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے پھر وہی معاشرہ عورت کے اوپر پریشرائز بہت کرتا ہے کہ بچہ چاہیے. اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ خود کو ہی نہیں سنبھال سکتا وہ بچے کو کیسے سنبھالے گا, جو خود اسکرین سے باہر نہیں آ رہا. تو پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا بچہ بھی لے آؤ, ابھی شادی ہوئی تو بچہ بھی لے آؤ. تو بچے کی جو ہے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ ہمارے پورے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. پیغام کیا دیں گے آپ ہماری خواتین کو جو با اختیار ہیں, ان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, سوسائٹی میں بہت سارے دباؤ بھی ان کے اوپر ہوتے ہیں, تو اس سے نپٹنے کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری خواتین کو؟ اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں, اور ان کو سکھائیں کہ ویسے تو سکھاتی ہی ہیں, ماحول جو ہے وہ بچے باہر جا کے بھی سیکھتے ہیں, لیکن اگر ہر ماں اپنے بچوں کو اچھی بات سکھائے گی کہ بھئی دوسری عورت جو ہے وہ بھی انسان ہے, اس کا احترام کریں, اور آپ کے گھر میں بھی جو ہے اپنے جو سیکھا ہے اپنے گھر سے باہر امپلیمنٹ کریں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ناظرین, ڈیفینیٹلی جب با اختیار خواتین کی بات کرتے ہیں تو یہ با اختیار ایک خاتون ہوگی تو وہ ایک معاشرے کو کامیاب بنا سکتے ہو. جیسے ہمارے گیسٹ نے پیغام بھی دیا کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بہت سے نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سے دباؤ سے نپٹنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے بچوں کی تربیت, لڑکوں کی تربیت کا جو ہے وہ بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح وہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کرتا ہے, اسی طرح وہ باہر خواتین کی عزت کرے. اور جب ہم عورتوں کو عزت دیں گے, ہم ان کی آواز کو رسپیکٹ کریں گے, ان کے فیصلے کو ہم ویلیو کریں گے, تو یقین جانے یہ معاشرہ کامیاب ہوگا. بریک کی جانے بڑے ناظرین, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہے. ہم خواتین فوٹوگرافر یا فوٹوگرافی اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, کیمرے کا ایک چھوٹا سا شوق جو ہے, یقین جانے یہ نئی دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے. اب کیسے کھول دیتا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی سب کے پاس فون ہے, کیمرہ ہے, اب تو ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فوٹوگرافر سمجھ رہا ہے, لیکن ایکچولی میں فوٹوگرافی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک پروفیشن کے طور پہ جب آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے سمجھنی ہوتی ہے. آج دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں ہم خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے. اسی طرح فوٹوگرافی جو ہے یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک روشن مستقبل دیا ہے, ایک نیا راستہ ہماری خواتین نے اختیار کیا ہے. تو اس پہ ذرا ہم آج بات کریں گے کہ جہاں کبھی تصویر بنانا ایک دیکھیں تو ایک دلچسپ مشغلہ آپ اس کو سمجھتے تھے, لیکن آج ایک شوق بن چکا ہے. آپ اس کو ایز اے کیریئر دیکھیں, لوگ اس کو بزنس کے طور پہ, اپنی شناخت کے طور پہ اور خود اعتمادی میں اس کو بدل رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. اور خواہ ہم دیکھیں شادیوں کی بات کر لیں, وہاں پہ فوٹوگرافی کی بات کر لیں, آپ فیشن شوٹ کی بات کر لیں, نیوز کوریج کی بات کر لیں. ہمارے کچھ نیوز چینل ہے وہاں پہ ہم خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایون پارلیمنٹ میں نے دیکھا ہے, کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کی طرف میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ کیمرہ اٹھا کے جا کے کوریج کر رہی تھی. اور لٹرلی بڑی حیران ہوئی کہ ایک ٹف جاب ہے. ٹھیک, ایک شادی بیاہ تک یا فیشن شوٹ ایک فیملی کے ساتھ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس طرح فیلڈ میں نکلنا یہ ایک بڑی ایک ٹف جاب تھی, ہیکٹک کام ہوتا ہے کہ آپ نے مردوں کے ساتھ دھکم دھکی میں آپ اسی طرح سے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو یہاں ہم اس ایک منفرد رویے کو یا ایک اس انٹرسٹ پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سفر واقعی آسان نہیں ہوتا, لیکن محنت,
ہمت اور اگر دیکھیں تو جذبے کے ساتھ شوق جو ہے نا یہ آپ سے بہت کچھ کروا دیتا ہے. تو اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ معصومہ زبیری موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہے معصومہ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تھینک یو سو مچ معصومہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ ایک کیمرے کے ذریعے آپ نے اپنی دنیا کو کیسے بدلا اور جو ایک طاقت ہے اس کیمرے کو وہ کیسے بنایا؟ پہلے تو یہ کہ تھینک یو سو مچ، ٹرولی آنرڈ ٹو بی ہے. فرسٹ آف آل تھوڑا سا اپنا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ نے دنیا کو اپنی آنکھ سے دکھانا ہے کہ دنیا ہے کیا، یا تو آپ وہ بہت بری دکھا سکتے ہیں یا پھر بہت اچھی دکھا سکتے ہیں. دونوں اینگلس میں میں نے خیر کوشش تو یہی کی کہ دونوں اینگلس دکھا سکوں. نیگیٹو کو تھوڑا سا میں نے کم ذرا کور کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جتنا زیادہ آپ نیگیٹیوٹی دکھاتے ہیں اتنا زیادہ وہ پروموٹ بھی ہوتی ہے. اور میڈیا تو ایز اے ٹول کہ اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا یہ کہ دونوں طرف جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو خیر اگر کیمرے کی بات کی جائے تو میں نے جو اپنی پہلی فوٹوگرافی تھی وہ کبھی بھی ایک DSLR بڑے کیمرے سے نہیں کی. میں نے موبائل فوٹوگرافی سے شروع کیا تھا، کیونکہ بہت سے بچے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ موبائل سے بھی فوٹوگرافی ہو سکتی ہے. میں کہتی ہوں بیٹا موبائل سے ہی فوٹوگرافی، اگر کوئی کیمرہ نہیں افورڈ کر سکتا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس اسٹیٹک سینس نہیں ہے پکچر لینے کی. آپ اپنے جو چھوٹا سا کیمرہ ہے، میرے پاس اس ٹائم پہ جس ٹائم میں سیکھ رہی تھی تو اس وقت اینالاگ کیمراز تھے، بہت چھوٹے چھوٹے کیمراز آتے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2009. اس میں کیونکہ یونیورسٹی میں بھی میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیمراز پکڑ کے موبائل فونس کے جو ہمارے کیمراز ہوتے تھے اور اینالاگ کیمراز ہوتے تھے ہمارے پاس اس ٹائم پہ. ڈیجیٹل کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بہت کم اس ٹائم پہ ڈیجیٹل کیمراز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئے تھے. تو یہ سب پیشن کے اوپر ہوتا ہے. پیشن ہے، جس طرح ٹیکنالوجی بدلی اس طرح آپ کا پیشن کے ساتھ پیشنس جب بڑھا تو آپ نے سیکھا کہ نئی ٹیکنالوجی کو کیسے امپلیمنٹ کر کے آپ نے جو ہے وہ ان کو پرووک کرنا ہے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک گڈ پروفیشن ہے جو کہ میں لڑکوں کو بھی کہوں گی، لڑکیاں بھی. لڑکے تو خیر آلریڈی تھے لیکن لڑکیاں خاص طور پہ پہلے اس کو آئی بی آنیسٹ ایک پروفیشن نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو بس شوق سمجھا جاتا تھا. بالکل ایسے تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ تو تمہارا شوق ہے، تم اس کے علاوہ کیا کرتی ہو؟ میں یہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ نہیں، اس کو وہ ایک پارٹ ٹائم سمجھتے تھے، فل ٹائم جاب نہیں سمجھتے تھے. مطلب یہ اس کو کوئی پروفیشن نہیں سمجھتا تھا اگر میں پروفیشن کی بات کروں. بٹ obviously جس طرح ٹائم آف اویئرنیس اور ہمارا جس طرح نیو میڈیا انٹروڈیوس ہوا، لائک ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، ویسے ویسے ایک فوٹوگرافرز کو پہچان ملنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ بھی آپ کا اپنا اسٹیٹک سینس، آپ کی اپنی نالج ہونی چاہیے کہ آپ کتنے اس میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، کہ اپنے آپ کو آپ نے کس طرح مونیٹائز کیا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو سب سے بڑا جو رول میں نے اپنی فوٹوگرافی کے لیے کیا وہ میں نے سرچ کیا. دیکھیے 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں ہمیشہ اپنے شو میں بات کہتی ہوں، ہمیشہ جو انسان بڑا ہو، 80 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، یا چھوٹا بچہ ہو یا 15 سال کا ہو جو فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہو، جسٹ ریمبر ون تھنگ، فوٹوگرافی ہو یا کوئی بھی پروفیشن، یہ 4 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 4 چیزیں سب سے پہلے the research. You need to do a proper research of whatever you're trying to sell in the market. ٹھیک ہے. ایز اے پروفیشنل یو گو آؤٹ، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو برانڈ بنانے کے لیے یو ریسرچ. اس کے بعد آپ پلاننگ کرتے ہیں. آپ پلاننگ میں پورا لکھتے ہیں آپ کا بجٹ، آپ کی ہر چیز. جس طرح ایک موبائل فون لینے جاتے تو آپ سارا کچھ لکھتے ہیں اس کے لیے. بالکل. اس کے بعد کنسٹرکشن. اچھا اگر ابھی میں 2 لاکھ کا کیمرہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن میں 30,000 کا کیمرہ افورڈ کر سکتا ہوں. اگر میں 30,000 کا نہیں کر سکتا تو میں موبائل فون افورڈ کر سکتا ہوں جس میں کیمرہ موجود ہے. رائٹ. یہ ہو گئی آپ کی کنسٹرکشن. رائٹ. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیا، نیو میڈیا دیکھ لیا کہ آپ نے اپنے آپ کو پروموشن اور مارکیٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین ایویلویشن. ویری امپورٹنٹ. ایویلویشن اس لیے کیونکہ پازیٹیو بھی ہوگا، نیگیٹو بھی. بالکل. رائٹ. کرٹکس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کرٹکس میں آپ بالکل یا تو ڈراؤن ہو جاتے ہو، یار اس بندے نے مجھے کہا میری تو پکچر ہی اچھی نہیں، میری فریمنگ ہی اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا شروع میں، اور یار تمہاری پکچر بڑی بلر آتی ہے، فریمنگ ٹھیک نہیں ہوتی. ایسا بات نہیں، میں کوئی مطلب سیکھ کے تو نہیں آئی، لیکن جب سیکھا غلطیاں کی، لیکن ان غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. غلطیوں سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے شٹ ڈاؤن کر دینا اپنے بزنس کو. بہت سے ینگ فوٹوگرافرز زیادہ کنسرن ہے کہ میں پیسے کیسے کماؤں، اور اس کے بعد کہ جی میں کرٹکس نہیں لے سکتا. اچھا پیسے کمانے کی طرف بڑی جلدی آ جاتے ہیں، سیکھنے کی بات میں. میں نے اپنے
जो एंटरप्रेन्योर की एक मेरी एक कहते हैं ना कि जर्नी थी, उसमें फर्स्ट 3 इयर्स विदाउट मैंने जो है वो पैसे कमाए हुए ब्रांडिंग की थी सिर्फ अपनी, यानी फलां जो है वो इवेंट की पिक्चर्स हैं और मेरा जो है वो नाम बस जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव अर्नड आउट ऑफ माय मार्केटिंग फर्स्ट 3 इयर्स। तो आजकल के यंगस्टर्स को बस मैं यही कहूंगी कि भाई आप थोड़ा सा तहम्मुल रखा करें जी, ठीक है, क्योंकि मेरी फर्स्ट इवेंट जो मुझे मिला था वो 3000 का मिला था, ओके, और वो मैंने मोबाइल फोटोग्राफी से ही किया था। ग्रेट। सो यहाँ से इनिशियली जब वो आपने इस तरह के धक्के खाए हम होते कहते हैं, 30,000 का मिले पहला जो इवेंट, और सेकंड वाला थोड़ा मिल गया था, 12,000 का मिल गया था मुझे। उसमें लेकिन जरा हाँ, मेहनत रंग लाई। हाँ मेहनत रंग ले आई थी, फिर 25 हुआ, फिर आराम से बढ़ता चला गया लाखों हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लाखों हो गए। हाँ, फिर टीम्स बना ली क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देख भी रही होती है आपके वो सेशंस और क्लासेस जो चल रहे होते हैं, जो हाँ लोगों जी, को classes सिखा रहे भी होते introduce हैं, हम दैट्स दे रियली रहे ग्रेट। अच्छा मुझे बताइएगा कि फोटोग्राफी की बात करें या मीडिया की दुनिया की बात करें, तो आप क्या समझती हैं कि खवातीन के लिए सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? आई थिंक सबसे बड़ी रुकावट औरत जो होती है वो खुद होती है, अपने कॉन्फिडेंस पे। जब आप अपने आप को ये बताना शुरू कर देते हैं ना कि यार फलां बंदे ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं अपने आप को शैटर कर लूँ और एक कमरे में बंद होके बैठ जाऊँ, दिस इज़ नॉट व्हाट यू कॉल खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी होती है कि अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना और किसी की बात ना सुनना, और जो आपने ठान लिया है वो आपने करके दिखाना है, ठीक है। वक्त बुरा हर किसी के ऊपर आता है, अच्छा बुरा वक्त हमने भी बहुत धक्के खाए, बहुत अच्छा बुरा वक्त आया, बहुत से लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन वही बात है कि जब, और हाँ एक और चीज़ औरतों के लिए ख़ास तौर पे, ये मैं ख़ास तौर पे फैमिलीज के लिए कहूँगी, अगर फैमिली सपोर्टिव होना तो औरत कुछ भी कर सकती है, जॉब भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, एनीथिंग शी वांट्स इन हर लाइफ शी कैन अचीव ओनली अगर उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव। आई एग्री 110% आई एग्री। मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ ये बात कहूंगी कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी नहीं हूँ तो ये मेरे अब्बा मेरे भाई की वजह से, क्योंकि उनका ट्रस्ट मेरे पे है। सेम स्टोरी कि भाई आप अगर आपके वालिदैन के घर हैं तो आपके भाई की सपोर्ट, आपके वालिदैन की सपोर्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर अगर आप अपने शौहर के घर हैं तो आपके शौहर के सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना अगर औरत को सपोर्ट करती है तो बस अच्छे काम होते हैं, लेकिन अगर एक मर्द औरत को सपोर्ट करता है तो वंडर्स होते हैं। यस, तो ये यहाँ पे चीज़ ऑब्वियसली वो पिछली डिस्कशन भी मैं सुन रही थी, तो बेशक मर्द को हमसे ऊपर रखा गया है, आई टोटली एग्री विद दिस। मर्द को हमारा मुहाफिज बनाया गया है, और ये कि उसकी इज्जत सबसे पहली चीज़ है जो भी है। और अगर हम आज अगर बढ़े भी रहे हैं तो ये उनका एतमाद है हम पे कि आज हम यहाँ पे इस मुकाम पे बैठे हुए हैं, तो हमें उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए कि उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। एग्जैक्टली मुझे पता है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक औरत दूसरी औरत को कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकती। इज इट ट्रू? थोड़ा बहुत कुछ अगर मेरे सास से तो पता चल गया होगा, लेकिन ये कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर। मतलब ठीक है, कुछ औरतें हैं जो कि अच्छा आपको सपोर्ट भी करती हैं, ऐसी है कुछ करती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा है जो कि आपके साथ ब्लंडर्स करेंगी। जैसे देखिए अगर मैं आपकी बात करूँ, अपनी बात करूँ, हम बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं, 12-15 साल से जानते हैं, और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया हमने, बिल्कुल अप्रिशिएट किया, बिकॉज़ नॉट एवरीवन इज लाइक दैट इन द सर्कल, ठीक है। यार उसको बड़ी प्रमोशन मिल रही है, उसको क्यों प्रमोशन मिल रही है, शी इज जस्ट अ फोटोग्राफर। मैंने ये भी सुना है, मैंने अपने बारे में ये भी सुना है कि ये क्या है, इसने क्या अचीव किया है, ये तो सिर्फ एक फोटोग्राफर है जो चलता फिरता बस इवेंट कवर करती है। सो यू नो, बट यू नो योर इम्पोर्टेंस। यस एग्जैक्टली, ठीक है। क्रिटिक्स मैंने कहा था ना आएंगे, हर जगह से आएंगे, होते हैं, पर अपनी खुद मुख्तारी आपने खुद जो है वो बिल्डअप करनी है। अपने आप को अगर आपने वैल्यू कर लिया, अपने जो पावर है उसको आपने पहचान लिया ये खुद को, तो फिर तभी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी ना, ये आपको रिस्पेक्ट करेगी। सबसे पहले आपने खुद को रिस्पेक्ट करना है। वो कहते हैं ना, यू नीड टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। वो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। एक वो खुद मुख्तार, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि जब औरत की बात आती है तो उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर बहुत बातें होती हैं। हमारे से पहले जो टॉपिक था वो भी ऐसा ही था तो उस पे भी लेकिन खुद मुख्तारी में वही आपकी बात की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं करना। मैं बहुत ही यंग जो मेरे पास लड़कियां आती हैं, उनके पेरेंट्स को थोड़े इश्यूज होते हैं कि भाई इवेंट हो रहा है, रात के 12 बजे के बाद है, तो लड़कियां लेट आ रही हैं, तो मैं कहती हूँ मैं भी जो हूँ वो कभी कभी 2-3 बजे जब आती हूँ इवेंट से, तो मेरे अब्बा को पता होता है कि मैंने लेट आना है, मेरे कितने बजे आना है घर। तो ये आपका खुद ट्रस्ट होता है जो आप फैमिली के अंदर बिल्ड करते हो। एग्जैक्टली। तो ये मैं खुद यंग लड़कियों को जरूर कहूंगी कि भाई अपना कॉन्फिडेंस
शैटर ना करें, हाँ. अपने कॉन्फिडेंस को आप इतना लेवल पे लेके जाएं कि आपकी फैमिली आपके ऊपर फुली 100% आपके ऊपर ट्रस्ट करे True. इस चीज़ पे। एग्जैक्टली अच्छा बताइएगा कि शौक से आगाज़ करने वाली जो ख़वातीन हैं इस फील्ड के अंदर फोटोग्राफी में, अब उसने इस शौक को अपने प्रोफेशन बनाना है, तो आया वो किन बातों को मद्देनज़र रखें? अच्छा, आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, अगर मैं अपने आप को एक्सपीरियंस यहाँ पे रखूँ और मैंने जिस तरह इसी तरह स्टार्ट किया, जैसे मेरा एक शौक था, मेरा पैशन था, मेरी बहन ने मुझे कैमरा दिला के दिया और I know. तो उस क्योंकि देखिए मैं और दूसरे तब की लोगों आपकी का वो करती खुशी थी, भी मुझे याद है कि मेरी बहन ने मुझे कैमरा लेके दिया यार। तो वो बस वो ये था कि फिर जब जाहिर है उसको नजर आया एक चीज़ के मेरे अंदर टैलेंट है, तो मैं असल में दूसरे लोगों को करवा रही होती थी शूट वगैरह, तो उसको नजर आया, उसने मुझे कहा यार तुम अपना क्यों नहीं शुरू करती हो? शौक था, शौक करते 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 एकदम से जब मुझे इवेंट्स मिलना शुरू हुए, मैंने आपको प्रमोशंस, मैंने वही बात की ना, आपने जब अपनी रिसर्च कर ली ना किसी चीज़ पे, तो आप फिर पीछे नहीं हटते। तो हुआ यही था, जब मैं अपने आप से इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है मैंने भी इसी तरह किया था, और शायद मुझसे बहुत ज़्यादा अगर कोई इंस्पायर हो जाए तो शायद एक आधा जो बच्ची है वो इसी तरह शायद शुरू कर ले। बहुत सारे को हमने करवा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ ये कि उसके बाद फिर जब वो मैंने कंपनी में चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि जी अब प्रोफेशन है तो अब इसको हमने लेके चलना है। अब उसमें बहुत सारा नेगेटिव भी था, सारी जो बातें होती हैं ये भी था। फिर हमने बजटिंग सारा कुछ के कैमरास की, जाहिर है आपकी मेंटेनेंस होती है, आपके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होती है, बाज़ दफ़ा वो डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर बाज़ दफ़ा देखें क्लाइंट्स, हम पिच कुछ करते हैं मिलता कुछ और है, एग्जैक्टली, तो तो वो भी कंसिडर करना है आपने। फिर लोग कहते हैं आउटलेट नहीं है तो हम आपका काम कहाँ देखें, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, ये भी बड़ा आपकी एक आजकल एक टैबू सा बन गया है सोसाइटी में कि आपका आउटलेट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं अच्छा, work इस from पे home भी भी तो लोग जो है होता ना है। वो नहीं मानते कि जब तक आपका कोई आउटलेट ना हो, कोई आपको ब्रांड ब्रांड नहीं समझता। हाँ जी, तो वो बस इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो कि शायद एक यंग एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े, बट इवेंचुअली वही बात है कि दो चीज़ें, पेशेंस, पैशन ज़रूरी है, जो बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहा जाता है कि ख़वातीन की जो आँख है ना वो बड़ी डीपली देखती है, क्रिएटिव आई है एक औरत की आँख जो है, तो ख़वातीन की जो तख्लीकी नज़र है ये फोटोग्राफी में क्या चेंज ला सकती है? आई थिंक समथिंग मीनिंगफुल जो शायद अब आज तक कभी किसी ने टच ना किया हो, मतलब ये कि ऐसी चीज़ जैसे कहते हैं ना आप मीनिंगफुल फोटोग्राफी जिसमें कुछ स्टोरी टेलिंग हो। हाँ, तो मैंने बहुत सारी देखे हैं, मैंने मर्द भी देखे हैं, बहुत सारी स्टोरी टेलिंग पिक्चर्स होती हैं, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो जो ये हमारे सोशल इश्यूज़ हैं इनके ऊपर फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक स्टोरी टेलिंग आपको बताया जा रहा है कि हाउ वुमन हैज़ बीन सप्रेस्ड। अगेन थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात मैं करूँगी कि मैंने बहुत सारी बच्चियों को इस तरह देखा है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत पावरफुल पिक्चर्स जो है वो खींचती हैं, तो उनका एक मीनिंग होता है सोसाइटी को बताना दैट वी आर अ ह्यूमन बीइंग एंड वी आल्सो यू नो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस नेशन और ये ऑफ दिस वर्ल्ड, सॉरी, एंड हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पूरा करें और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप पूरा करें। बिल्कुल, सो इट्स लाइक बाय वेज, आपकी दोनों तरफ 50-50 जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, जो कि मैंने ऑब्जर्व भी किया उनकी फोटोग्राफी पे, क्योंकि जाहिर है मैं यंग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ फोटोग्राफी वगैरह, और मैं सेशंस वगैरह आपको पता भी है कि मैं कर रही होती हूँ। तो जो उनका विजन है वो ये है कि मैम हम जो है वो सोशल इश्यूज को ज़्यादा हाईलाइट कर सकें थ्रू पिक्चर्स, स्पेशली यंग लड़कियाँ, तो वो चीज़ मैंने ज़रूर देखी। अच्छा, मेरी टीम जो है ना, प्रोड्यूसर साहब, वो भी आपसे क्लास लेना चाहते हैं, तो शो के बाद आप उनसे भी ज़रा मिल के जाइएगा, वो भी फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। कहाँ पे आप क्लास देती हैं और क्या क्या टाइमिंग है, ज़रा ज़रूर उनको बताइएगा कि आप कहाँ का क्लासेस देती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फोटोग्राफी के साथ एडिटिंग सीखना भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एडिटिंग भी ज़रूरी है। एक फोटोग्राफर को एडिटिंग भी आती है? बिल्कुल आती हूँ, क्योंकि क्लाइंट जब कहता है ना कि मुझे आप पतला दिखा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ये बड़ा मसला है ख़वातीन के साथ, मुझे लगता है ज़्यादा होता है। हम लो एंगल से अगर ले रहे होते हैं तो जाहिर है वो इमेज जो है वो पावरफुल दिखाना होता है लो एंगल से, लेकिन जब हम हाई एंगल से कुर्सी के ऊपर खड़े होकर कहते हैं, मैंने कहा मैम आप पतली आ रही हैं, आप पतली आएगी, वो हम फिर एंगल्स के ऊपर बड़ा काम कर रहे होते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें ज़रा स्लीक दिखाएं,
تو ہم جو ہے وہ ہائی اینگل سے ان کو جو ہے وہ سلیک دکھا دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی آبجیکشن نہ ہو. تو ایڈیٹنگ بڑی ضروری ہے بھائی. اچھا اس میں جو کلر کریکشن جائے وہ میری سافٹنس آ جائے, یا پھر یہ کہ مجھے بہت فیئر جو ہے وہ دکھنا ہے اس میں پکچرز میں. تو دیٹ از واٹ یو لرن اس میں فوٹوگرافی. یعنی کہ ایڈیٹنگ بھی بڑی ضروری ہے اگر آپ اسپیشلی ویڈیو میں بھی. آج کل تو ریلز کا بہت زمانہ ہے, تو جب تک آپ کی ریل اپلوڈ نہ ہو تب تک آپ کو انسٹاگرام بھی جو ہے وہ مونیٹائز نہیں کرنے دیتا, آپ کو ویورز نہیں دیتا. سچی بات ہے. ہاں اس میں یہ چیز ہے کہ یو نو ہاؤ ٹو یوز اے ٹول, تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کے فالوورز بھی بڑھنا ہے. میں نے وہ بھی ٹپ دے دی, آپ کے فالوورز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یا ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک فوٹوگرافر کے لیے اچھا کیمرہ ضروری ہے یا اچھا ویژن؟ اسٹیٹک سینس, ویژن ضروری ہے. یس, میں نے بہت سے ایسے فوٹوگرافرز دیکھے جن کے پاس 5-6 لاکھ کے کیمراز ہیں, لیکن ان کو سائڈ رومز اور ہیڈ روم کا ہی نہیں پتا. وہ سر کاٹ دیتے ہیں, سائڈ سے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں بھائی پہلے سیکھ لو, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب یہ فریمنگ, کیمرہ اینگلز, موومنٹ, شاٹس جب ان کو پریکٹس کرو گے ایک چھوٹے سے کیمرے کے اوپر بھی, تو تمہاری آٹومیٹکلی 100% پکچرز ہی آئیں گی. جیسا میں نے بتایا نا, بہت سی بچیاں آج کل میں ان کو یہ کہتی ہوں بیٹا ڈونٹ رن آفٹر یو نو مرر لیس کیمراز. ٹھیک ہے کرسپی آتی ہیں پکچرز, ہر چیز ہے, لیکن پہلے اسٹیٹک سینس تو سیکھو. پہلے اس کو کھینچنے کا طریقہ تو سیکھو. جب اس کو کھینچنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا تو 5 لاکھ کا کیا کرو گے؟ یہ بات کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, کیا فوٹوگرافی اگر ہماری خواتین اس کو ایز اے پروفیشن چوز کرتی ہیں تو کیا معاشی طور پہ مضبوط بنا سکتی ہے؟ یہ بالکل بنا سکتی ہے. میں وہ بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ اف یو نو یور باؤنڈریز, آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. I've been into education, I've been into entrepreneur, I've been into a lot of things جو کہ ایجوکیشنل سائڈ سے ریلیٹڈ ہے, ٹریننگ یہ وہ. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ ابھی بتا رہی تھی کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ. میرے پاس ایک ایونٹ آیا تھا ریل اسٹیٹ کا. آئی واز دا اونلی وومن جو کہ میں فوٹوگرافی کر رہی تھی. اس میں 5000 بندہ تھا. یہ ایوارڈس تھے جو کور کرنے تھے. میں I always keep a you know چادر with me. ریل اسٹیٹ کے ایونٹس میں کتنی دھکم دھکی ہوتی ہے. تو میں نے ادھر سوچا نہ ادھر سوچا, میں نے اپنی چادر لی اور میں نے کیمرہ پکڑا اور میں نے کہا بس ماسما بس کام کرنا ہے تو کرنا ہے. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ پیغام بس میں یہی دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی کریں پیشنلی کریں, اور وہی والی بات کہ پیشنس کے ساتھ چلیں. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, بہت سی آپ کو آؤٹ کم میں آپ کا ریزلٹس اس طرح نہیں نکلتے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایونچولی وین یو لرن, وین یو ایکسیل یور سیلف, تو ہوتا یہ کہ آپ 100% تو نہیں شاید تب بھی دے پاتے, لیکن 90% آپ ٹچ ضرور کریں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ معصومہ آپ کے وقت کا. ناظرین آخر میں بس یہ اتنی سی بات کہنا چاہوں گی, پھر ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, کہ جب ہم فوٹوگرافی کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف تصویر بنانے کا نام نہیں ہوتا, بلکہ یہ لمحوں کو سنبھالنے کا, کہانیوں کو زندہ رکھنے کا نام ہوتا ہے, اور دنیا کو ایک اپنے زاویے سے آپ دکھاتے ہیں. تو اس فیلڈ کو سمجھیے. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے. ہم ذرا اکانومی پہ بات کریں گے, کیونکہ معیشت پہ بات کرنا اس وقت 2026 میں بہت زیادہ ضروری, کیونکہ 25 میں تو حالات بڑے خراب رہے ہیں. 2026 میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی نئی اسٹریٹجی آ سکتی ہے, کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. بریک کے بعد ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرچ سویرا. آخری ٹاپک ہمارا جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, 2026 میں بہت سارے چیلنجز آ سکتے ہیں, لیکن اس آغاز میں اگر آپ ایک اچھی حکمت عملی بنا لیں گے, اچھی اسٹریٹجیز بنا لیں گے, تو آپ کو پھر مشکلات نہیں ہوگی. 2026 کی بات کریں, اگر ہم اکانومی کو لے کر دیکھیں تو بڑے اپس ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو ملے. ہم جو کما رہے تھے وہ پورا نہیں پڑ رہا تھا, یعنی کہ آمدنی اٹھنی والا کام تو خرچہ روپیہ, یہ سچویشن تھی. 2026 میں ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو؟ انڈیویجولی دیکھا جائے تو ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں, تو کچھ چیزیں آپ کو بدلنی ہوں گی یا کچھ پلاننگ آپ نے کرنی ہوگی. اب وہ پلاننگز کیا ہو سکتی ہیں؟ گھر کے حوالے سے, آفس کے حوالے سے, آپ کے جو آپ کے فضول خرچیاں آپ کی ہیں اس پہ آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. ہاں آپ ویک میں یا منتھ میں ایک آدھے دفعہ باہر جا سکتے ہیں گھومنے پھرنے یا شاپنگ وغیرہ کرنے, لیکن زیادہ چیزوں کو آپ کنٹرول کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ فضول خرچی کرنا چاہتے ہیں, آپ ہر ہفتے باہر جانا چاہتے ہیں, آپ آؤٹنگ کے شوقین ہیں, اپنے فرینڈس کولیگس کو پارٹی دینا چاہتے ہیں, اور نیو ایئر کی تو پارٹی ابھی ختم نہیں ہو رہی, پورا جنوری یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. اس کے بعد رمضان آ جائے گا, اور رمضان پورا مہینہ ہمارے افطار اور یہ سحر چلے گی. پھر اس کے بعد عید کی ہماری پارٹیز جو ہے وہ
آگے بڑھتی جائیں گی تو یہ 4-5 مہینے جو ہے نا اسی طرح ڈفرینٹ ٹریٹس میں ہمارے نکل جانی ہے. تو پھر بجٹ کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ مشکل ٹاسک بھی ہے, لیکن ہم نے اس کو آسان بنانا ہے. آسان کیسے بنائیں گے اسی پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اوور اکانومی کی بات کریں یا انڈیویجولی ہم دیکھیں تو کس طرح سے اس سفر کو ہم آسان بنا سکتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. عمیر رضا ہمارے ساتھ. السلام علیکم عمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ, بڑے لمبے عرصے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بالکل. اور فائنلی کر لیا. تھینک یو سو مچ. بتائیے گا کہ نئی سال کو ہم نے اس پہ شو بھی کیا تھا, فرسٹ ہمارا جو شو تھا, تو ہمارے مہمان نے جو ستاروں کے حال حوال بتا رہے تھے انہوں نے بڑی اچھی اچھی امیدیں ہمیں دلائی ہیں اور کہا ہے کہ 2026 جو ہے وہ سب کے لیے بڑا اچھا ثابت ہونے والا ہے, اور خاص کر اکانومی کو لے کے تو انہوں نے بڑی امید کی کرن جو ہے وہ ہمیں دکھائی ہے. لیکن آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اس سال آپ پاکستان کی معیشت کو مجموعی طور پر بہتر دیکھ رہے ہیں یا ہم کیا اس میں کچھ چینجنگ لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اور اتنے اہم ٹاپک کو اپنے مارننگ شو کا حصہ بنانے کا. ہماری جو سچویشن ہے وہ اس وقت سم ہاؤ بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن یہ پرابلم ایسا ہے کہ اس کا ایک انڈیکیٹر اگر اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو دوسری سائڈ پہ پرفارمنس بڑی ڈاؤن ہوتی ہے, جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا. بٹ اسٹل 2026 کا آغاز بڑے پازیٹیو نوٹس کے اوپر ہوا. آپ نے اسٹارٹ میں دیکھا ہوگا فیول پرائسز بھی نیچے آئی ہیں, ایک اچھی اماؤنٹ اس کو جو ہے وہ انہوں نے ریوائز کیا. دین اس کے بعد بہت ساری ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آنے والے ٹائم میں امپلیمنٹ ہوں گی, لیکن اس میں سب سے جو اہم رول ہے ایک انڈیویجول کی لائف کے اندر وہ شاید یہ ہے کہ خرچہ کم کرنا اتنا جو ہے وہ ایڈوائزیبل چیز نہیں. وہ کرنا چاہیے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانا جو ہے نا وہ ہمارے اپنے اختیار میں زیادہ ہے. آج کل ہر بندے کے پاس جو ہے وہ بہت ساری اپرچونٹیز کا دور ہے. ہم اس پہ بات بھی آگے کرتے ہیں کہ جی آگے کیا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا جو سورس آف ارننگ ہے, ہم اپنی ملٹیپل انکم جو ہے وہ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. جو ایکٹیو انکم ہے, ایک پیسو انکم کا سورس ہے, وہ ہم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. وہ جو ایک فائنینشیل مینجمنٹ ہے نا جو کہ ہمارے ہاں سکھائی ہی نہیں جاتی ہے اور اس کو سیکھنے میں جو ہے وہ آدھی سے زیادہ عمر گزر جاتی ہے, تو وہ چیزیں ہمیں ہر شخص کو جو ہے اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنی چاہیے. آج کے دور میں کچھ بھی سیکھنا, کچھ بھی نیا لرن کرنا, اس کو اڈاپٹ کرنا اتنا بڑا چیلنج نہیں رہا. مشکل نہیں ہے. جو ڈیجیٹل میڈیا, یوٹیوب, آپ کو ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو ہر یہ چیز کو جو فائنینشیل لٹریسی ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اگلی جنریشن کو سکھانا چاہیے, اسکول کالج لیول کے اوپر بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اپنا بجٹ کیسے پلان کرنا ہے, اپنی فائنینشیل لٹریسی کو کیسے جو ہے انکریز کرنا ہے, اور کیا آپ نے ڈفرینٹ جو میڈیمز ہیں وہ. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا ایک بجٹ تیار کرنا ہے. ہم پہلے بھی ایک ہمارا شو ہوا تھا, اس میں یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہم تمام چیزیں سیکھنے سکھانے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک عورت کو یا مرد کو ہم یہ نہیں بتاتے, یہ نہیں سکھاتے, اس چیز کی ٹریننگ نہیں دیتے کہ اگر آپ جو کما رہے ہیں یا ایک مرد کما کے اگر گھر لا رہا ہے, ایک عورت کے ہاتھ میں دے رہا ہے, تو آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے ہر چیز کا, لیکن وہ بجٹنگ نہیں ہے. پھر ہم منتھ کے اینڈ پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے, چیزیں پوری نہیں پڑ رہی, کوئی سیونگ نہیں ہو رہی. تو یہ اس چیز کا واقعی فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بجٹ کے اوپر اس طرح کی نہ کوئی اسکول کالج یونیورسٹی لیول پہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے, نہ نارملی اس کی کوئی ورک شاپ یا کوئی اس طرح کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کو تیز کرنا چاہیے اس پریکٹس کو؟ دیکھیں, فائنینشیل لٹریسی تو اس وقت ہر شخص کی اپنی ذاتی ضرورت ہے. جس طرح اس کی باقی ضروریات ہیں اس طرح اس چیز کو سیکھنا, اس کو سمجھنا ہر شخص کی اپنی ایک ضرورت بن چکی ہے. کچھ چیزیں آپ کو وقت حالات کے ساتھ سیکھتی ہیں, لیکن اب تو یہ کچھ چیزیں وقت سکھا دیتا ہے, بالکل سکھا دیتا ہے. لیکن اب تو یہ جو ہے وہ ایک پوری جو ایک سائنس بن چکی ہے, پورا ایک جو ہے سبجیکٹ بن چکا ہے. اور جو ہمارا ایک بڑا عجیب سا کلچر ہوتا ہے کہ یار اسپینڈنگ کے بعد جو بچ جاتا ہے ہم اس کو سیونگ کنسیڈر کرتے ہیں. سیونگ کا ماڈل یہ ہے کہ آپ پہلے سیو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اسپینڈنگ کی طرف جاتے ہیں. اور جو آج کل, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, آج کل نا میں نے ایسا شروع کیا ہوا. پہلے میں وہ جو آپ نے بات کی نا, ہم پہلے ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد آخر میں آ کے سیو کرتے تھے. اب میں نے نا پہلے سیو کرنا شروع کیا ہے کیونکہ بعد میں بچتے کچھ نہیں تھا. بعد میں بچتے, اب آپ کے پاس ایک بجٹ آ گیا نا, آپ نے اسی کو ایلوکیٹ کیا, اسی کو آپ نے اسپینڈ کیا. پہلے سیو کرتے ہیں بعد میں لگاتے ہیں. دین جو سیو کیا ہوتا ہے اگلا لیول اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کسی اچھی جگہ کے اوپر انویسٹ کرنا ہے جہاں سے آپ کا ایک پیسو انکم کا سورس جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے. یعنی پیسوں کو اسٹک نہیں کرنا, پیسوں کو اسٹک نہیں کرنا. اور پیسوں کی سائنس یہ ہے کہ یہ جہاں پہ ملٹیپلائی ہوتا ہے یہ اس طرف آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے. جہاں پہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں جا کے ملٹیپلائی ہونا ہے, انکریز ہونا ہے, یہ اس سائڈ پہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کی ایک سائیکالوجی ہے. گریٹ. اچھا, اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے, اپنے ایک سیونگ کر رہا ہے,
تو وہ کس طرف جائے, کہاں پہ انویسٹ کرے؟ بیکاز یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس فیلڈ میں یا کس سائڈ پہ وہ انویسٹ کریں جہاں پہ ان کا پیسہ جو ہے وہ یعنی کہ ڈبل ہونا شروع ہو جائے, نہ کہ ویسٹ ہو جائے. دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم فوری طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈبل ہونا شروع ہو جائے. پیسہ ڈبل ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے, اس کا ایک پورا ایک سمجھے ایک فلو چارٹ ہے جس کے مطابق اگر وہ چلے گا تو وہ اپروو وہاں تک پہنچے گا. ادروائز اگر آپ چاہیں تو ہمارے ہاں بہت اچھے جو کہ گورنمنٹ پلانز ہیں, میوچل فنڈز ہیں, جس کے اندر آپ نے ایک سلو انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ نے پیشنس کے ساتھ چلنا ہے. اس کے ریٹرنز آپ کو ملتے رہیں گے اینڈ دین وہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ انکریز ہوتے رہیں گے. تھوڑا کر کے ایک ٹائم آئے گا جب آپ گزرو گے, 12 مہینے گزریں گے, 5 سال گزریں گے, پھر آپ دیکھو گے بیک پہ کہ یس اتنا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا, بٹ اٹس ول ناٹ بلٹ ان ا ڈے. یعنی سڈن انسٹنٹ آپ کو رزلٹ نہیں ملنا, ہاں کچھ ٹائم کے بعد. اچھا اگر کوئی سیونگ کرنا چاہ رہا ہے تو کہاں سے اسٹارٹ لے, کیونکہ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ سیونگ کرنی ہے تو بھاری بڑے پیمانے پہ پیسے ہوں تو ہم وہ سیو کریں تو اچھی چیز ہے, چھوٹے لیول پہ ہم نے شروع نہیں کرنا ہوتا. ہوتا یہی ہے, مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہو, لیکن یہ بڑی اس کے انتظار میں جو ہے نا ہم بڑا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم چھوٹی اماؤنٹس کو سائڈ پہ کرنا اسٹارٹ کریں تو ٹائم ول کم کہ جب وہ ایک اچھی ریزنیبل اماؤنٹ بن جائے گی, دین آپ اس کو جو ہے وہ آگے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ زندگی کے باقی سب تمام جو ہماری لائف کے ڈیلی روٹین کی چیزیں یہ اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سمجھیں کہ ایک لازمی چیز ہے جس کو ہم نے ٹھیک ہو گیا. مہنگائی کی بات کریں تو ہم 2025 میں بھی ایک سلسلہ دیکھتے آ رہے ہیں, بلکہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن 2025 میں ہم نے زیادہ مہنگائی کو جو ہے وہ فیس کیا ہے. تو 2026 کی اگر بات کی جائے تو مہنگائی جو ہے وہ ایک عام شہری کی جو یعنی کہ روزمرہ کی زندگی کی بات کی جائے تو کس طرح سے بدل سکتی ہے؟ دیکھیں مزید یعنی کہ جو پچھلا ٹینیور گزارا پچھلے 4-5 سال سے کمپیئر کریں تو وہ جو ایک ہائپر انفلیشن کا چل رہا تھا نا, اس میں کمی ضرور ہوئی ہے, لیکن اسٹل وی آر ان ٹو دی فیز آف ہائپر انفلیشن. ابھی بھی ہماری جو انفلیشن ڈیجٹ ہے ان ایکچوئل وہ اسی لیول کے اوپر اسٹینڈ کر رہے ہیں, بٹ اسٹل پہلے سے بہت زیادہ کمی آنا اسٹارٹ ہوئی ہے, جس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے, جس کی وجہ سے اب اسپینڈنگس کی طرف لوگ زیادہ جائیں گے, انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے. بٹ آنے والا سال جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ انڈیکیٹرز بہت پاورفل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ابھی پاکستان جو ہے وہ ہب بنتا جا رہا ہے ڈیجیٹل اکانومی کا, اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے. آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے 2026 میں انفیکٹ جو ہے ایک اچھا پاکستان کو بریک تھرو مل جائے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھی موو ہے. پاکستان کے آنے والا سال 2026 کا سال اس حوالے سے بہت پازیٹیو اور بہت بہتر ہوگا. یعنی کہ یہ مہنگائی سے ہم ذرا نکلیں گے. بیرونی قرضوں کی بات کریں تو اس کی واپسی جو ہے وہ بھی بجٹ پہ بڑا اثر ڈالتی ہے اور پھر وہ برڈن عوام پہ بھی پڑتا ہے, تو ذرا اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے نا, اس میں سے جب ہم اپنے انٹرسٹ اپنی جو پیمنٹس نکالتے ہیں تو بڑی تھوڑی اماؤنٹ بچتی ہے فار دا اوور آل اسپینڈنگ. پھر ہمیں اس کو گیپ کو کور کرنے کے لیے اگین اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ آن کرنا پڑتا ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت $32 بلین کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ $58 بلین کی ہیں. یہ ہمارا ایک میجر گیپ ہے جو کہ ہمارا اکانومی کا پرابلم بنتا ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہم غریب اس لیے ہیں کہ ہم کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جو ملک جو قوم جو شخص کام کرتا ہے وہ غریب نہیں رہتا, وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. اب ہمارے ہاں $32 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی ہے پورا پاکستان میں جو لوگ ہیں ہماری ان پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے, اور ہمیں $38 بلین کی لاسٹ ایئر جو ہے اپروکسیمیٹ ریمیٹنسز ریسیو ہوئی ہیں, جو کہ 10-12 ملین لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, انہوں نے پاکستان میں جو ریمیٹنسز دی. اب دیکھیں وہ اس سسٹم کے تحت, اس پروڈکٹیو سسٹم کے تحت وہ جو لوگ ہیں 10-12 ملین, وہ آپ کو جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں وہ آپ کی اوور آل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ملک جو انڈیکیٹرز بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گیپ کریٹ ہوتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو فل کر سکتی ہیں. اور جو ہمارا جو پیمنٹس کا گیپ ہے, ایکسپورٹ پیمنٹس کا گیپ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر اس کو جو ہے کور کر سکتی ہے. صحیح. اگر ہم پاکستان کی دیکھیں صنعت کاری کو دیکھیں, فیکٹریوں کی بات کریں, وہ بھی یہاں پہ انڈسٹری یہاں پہ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل کا سامنا ہے یا کچھ مسائل کی وجہ سے یہ انڈسٹری ہماری کمزور پڑ رہی ہے. تو وہ کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا بہت بڑا مسئلہ تھا, بلکہ جو رپورٹ آئی اس میں کہ پاکستان کو ٹاپ جو 50 پرابلمیٹک تھی نا اکانومیز, ان میں انہوں نے کیا کہ ہمارے یہاں باٹل نیکس بہت ہے, ڈاکومنٹیشن بہت ہیں. اس کے اوپر رائٹ ناؤ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اور گورنمنٹ نے بیسکلی اسٹرکچرل ریفارم جو ہے نا وہ اسٹارٹ کی ہے, جس میں بہت ساری چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. کوئی 400 پلس آئی تھنک 474 ڈفرینٹ ریفارمز ہیں جن کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے.
تو وہ اسٹرکچرل ریفارم جس کے اندر ڈاکومنٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا, جس کے اندر جو ہے لائسنسنگ آسان ہو جائے گی. آلریڈی اس سے پہلے ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ PSW کا لانچنگ اور بہت اچھے طریقے سے کام چل رہا ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ آپ ڈیجیٹلائز کر کے چیزوں کو ریفارمز کے ذریعے جو بہتری ہے, جو باٹل نیکس ہیں, جو ڈیلیز ہیں, جو ڈاکومنٹیشن کا پروسیس ہے, اس کو آسان بنایا جا رہا ہے, جو کہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ اسٹیپ ہے. اور آنے والے ٹائم میں یو ول سی کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ جو ہے وہ آئے گا. بٹ اسٹل ہمارے یہاں بہت سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. دیکھیں, آپ جو بندہ کام جس کو چاہیے نا, وہ کہتا ہے یار کام کا بندہ نہیں ملتا, اور لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کرنے کے لیے کام نہیں ملتا ہے. ہمارے یہاں انڈسٹری سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ پراپر رسپانس نہیں کرتے. انفراسٹرکچرل پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے, ہماری جو پاور کاسٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو مل کے انڈسٹری کو اس طریقے سے گروتھ میں نہیں آنے دیتے. بٹ اسٹل جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری آٹو موبائل انڈسٹری پاکستان کے اندر آئی, انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور اسٹل جو ہے وہ آنے والے ٹائم کے اندر, اور گورنمنٹ کا بھی یہ پلان ہے کہ آٹو موبائل انڈسٹری کو 2030 تک وہ جو ہے وہ انکریز کریں گے اپ ٹو 30-40%, اینڈ 2040 تک 90% جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ الیکٹرک وہیکلس کے اوپر شفٹ ہو جائے گی. سو آنے والے ٹائم کے اندر الیکٹریسٹی کا پرابلم, الیکٹرک وہیکلس کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے, جن کو یہ چیزیں ساتھ میں ایڈریس کرنا ہے. آن دا ادر سائڈ آپ کی فیول ڈپینڈنسی تو ختم ہو جائے گی, پیٹرول کے اوپر تو جو ہے ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی, الیکٹرک وہیکلز آ جائیں گی, انوائرمنٹ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گی. بٹ آن دا ادر سائڈ ان کی جو چارجنگ, ان کی چارجنگ, ان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ, کیونکہ اس کی ابھی تک اویلیبلٹی نہیں ہے نا, اس کی جو ہے پورا ماڈل اس کا ایکسپینڈ نہیں ہوا. بٹ ٹل اگلے 10-15 سالوں کے اندر وہ پاکستان کے اندر جب آ جائیں گی, دین اٹ ول بی دا بیٹر بیسٹ. ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہو. کیا چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ پاکستان کی یعنی ایک معاشی ریڑھ کی ہڈی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو بھی انڈسٹری ہوتی ہے نا, جہاں پہ بھی چلتی ہے, وہ چلتی ہی اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز جو ہے گرو کرتی ہیں, دین اکانومیز گرو کرتی ہیں. وہی آپ کی امپلائمنٹ جنریشن کا سورس ہوتی ہیں, وہی آپ کا جو ہے نا وہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرتی ہیں, اور خاص طور پہ آپ کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ اس کی جو سکلز ہیں اس کو یوٹیلائز کرتی ہے, ان کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے. تو پاکستان نے ہمارا ہمیشہ شور تو اس پہ رہتا ہے کہ جی SME سیکٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے. گورنمنٹ نے رائٹ ناؤ خیر پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کنٹینیوس جو ہے وہ اسکیمز آ رہی ہیں, نیشنل گورنمنٹ کی بھی, پروونشل گورنمنٹس کی بھی, کہ وہ لونز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ان کو فائنینسنگ دے رہے ہیں. بٹ اسٹل جو ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, جو ان کو مزید جو ہے نا گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے, ان کو مزید وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پرووک کرنے کی ضرورت ہے. کہ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے جو اس سیکٹر کے اندر انوالو آتے ہیں, لوگ اس میں آنے سے ڈرتے ہیں. ایون بینک جو گورنمنٹ کے لونز ہیں, کتنے لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہے, کتنے لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں جو گیپ ہے نا, یہ جیسے کور ہوگا, یہ جتنا زیادہ ایزی ہوگا, جتنی زیادہ آپ کی جو انڈسٹری کو سپورٹ ملے گی, اتنی ہی آسانی سے جو SME سیکٹر ہے وہ آپ کے ملک کی اکانومی کے اندر رول پلے کر سکے. دیکھیں بڑی انڈسٹری نے آپ کے اگر آنا ہے تو اس نے ایک ٹائم لگنا ہے نا اس کی گروتھ میں, اور اگر اس نے خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آئے گی تو آپ دیکھیں کتنا بڑا آپ کا وہ گیپ کریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. آن دا ادر سائڈ یہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں, یہ مل کر تو بنتے ہیں, اگر ان میں سے 2-4 کو کوئی پرابلم بھی آ جاتی ہے تو آپ کی اوور آل جو اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کو گیپ کہیں نہ کہیں کور ہو جائے گا. اوکے, اچھا ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس بڑھ رہا ہے. اگر ہم فار ایگزامپل اگر میں گاڑیوں کی بات کروں, وہ گاڑی جو جب لانچ ہوئی تھی تو 12-15 ہزار کی تھی, اب وہ 30-35 لاکھ 12-15 لاکھ کی تھی, اب 30-35 لاکھ تک وہ پہنچ چکی ہے. 50-50 جو ہے نا وہ اس میں ہمیں وہ دیکھنے کو ملا ہے. تو ٹیکس کو بڑھانے سے کیا ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں معیشت چلتی تو ٹیکسیشن کی بیس پر ہی ہے اتنا دنیا بڑھاتے کی, جانا. بٹ آن دا ادر سائڈ ہمارے ہاں جو دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے جو ہم اپنا انکم ٹیکس پے کرتے ہیں, ہم جو ٹوٹل جو ٹیکس ریٹرن ہم فائل کرتے ہیں اور ہم اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں. اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو سیلز ٹیکس کی فارم میں آتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیلز ٹیکس کی فارم میں یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, ناٹ اونلی سیلز ٹیکس, اس کے علاوہ بھی ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور وہ آپ کی اکانومی کو ایک طریقے سے اس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے
کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس اسپینڈ کرنے کے لیے 1,000 روپیہ ہے تو وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گا 1,000 کی. اگر آپ نے اس میں سے 300 روپیہ ٹیکس کی فارم میں لے لیا تو اب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی 700 کی. وہ جو 300 کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی تھی وہ پہلے ہی سائٹ پر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے دین پھر وہ سارا سرکل چلتا ہے اور وہ اپرچونیٹیز ہوتی ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے اس کا پرابلم بھی یہی ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ, چونکہ وہ ایزی ہے, ہر بندے سے لیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, یونیفارملی آپ ہر شخص سے لے سکتے ہیں, لو انکم سے بھی, ہائی انکم سے بھی, تو ہم اس کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, جو پے کرنے والی چیزیں جن ہمارے ہاں وہ ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں امپلیمنٹ ہو سکا, ہم اسی میں اسٹرگل کر رہے ہیں. گورنمنٹ بہت ساری کوششیں کر رہی ہیں, بٹ جو سنسیئر ایفرٹس کی جانی چاہیے اور جو ایک رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ شاید ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ابھی تک وہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے, جو پراپر ٹیکس پیمنٹ ہے, وہ ہمارے ہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. ٹیکس نہ پے کرنا بیسیکلی ایک تو کرائم کے لیول کے اوپر آتا ہے. ہمیں اپنے لیول پہ اس کو ایک برا سمجھتے ہیں. جو ہم اتنا جو ٹیکس دے رہے ہیں, اگر بیرون ملک کی بات کریں, ویسٹ کی بات کریں, وہ لوگ اگر ٹیکس پے کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو بدلے میں کچھ نہیں مل رہا ہوتا. دیکھیں یہ تو ہے کیا کہتے ہیں وائس ورسا, اور یہ آپ کا ایک گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن ہے. ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ نے آپ کو اس کے اگینسٹ ریوارڈ دینا ہے. اچھا ریوارڈ. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی پے بھی نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے انکم کلاس, سیلریڈ کلاس تو اپنا ٹیکس دے رہی ہے, لیکن مینلی تو اس کا سورس جو ہے وہ بزنس کلاس ہے. اور وہ وہی بات ہے کہ ان کو آپ اس کے اگینسٹ اچھا انسینٹیوائز کریں. آلدو کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, بٹ اگر آپ مزید انسینٹیوائز کریں, مزید انکریج کریں, بیسیکلی آپ نے ٹیکس پیئر کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے, اور جو ہے گورنمنٹ کا ریونیو کا, کیونکہ گورنمنٹ کا سورس آف جو ریونیو ہے وہ سب سے بڑا ٹیکسیشن ہی ہے. تو یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ریلیشن ہے. اس کو دونوں سائڈوں سے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں مضبوطی کے ساتھ چلانے کے لیے. ٹو وے ٹریفک ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمیں بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد ذرا ہم خواتین کو بھی شامل کرتے ہیں. ذرا خواتین کی جو معاشی شمولیت ہے وہ کتنی اہم ہے, اور وہ ہمارے جی ڈی پی میں کیسے اضافہ لا سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. 2026 میں ہماری جو ایک پاکستان کی معیشت کا سفر ہے اس کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے, کن چیلنجز کا ہمیں مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اسی پہ بات کریں. عمیر ہمارے ساتھ ہے. عمیر بتائیے گا کہ خواتین کی بات نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا, وہ بھی ہمارے اس معاشرے کا, ہم اس معاشرے کا بہت ہی اہم حصہ ہیں. سو خواتین کی معاشی شمولیت جو ہے یہ جی ڈی پی میں کتنا اضافہ لا سکتی ہے؟ دیکھیں جو ویمن انکلوژن ہے نا, یہ پاکستان کی ایک سمجھے ون آف دا میجر چیلنج بھی ہے اکانومی کے اندر. پچھلے کچھ سال پہلے ویمن انکلوژن اکانومی کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ہے ایک پراپر ڈرائیو چلائی گئی ڈفرینٹ لیولز کے اوپر. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنا بڑا آپ کی سمجھیں ایک پاپولیشن کا پارٹ ہے, یہ ہم نے ایک سائڈ پہ اگر یہ انکلوڈ نہیں ہوتی ہیں, اگر یہ ساتھ ہمارے ارننگ ہینڈ نہیں بنتی ہیں, اپنی پروڈکٹیوٹی, سب سے پہلے آپ نے اگر 50% لوگوں کو کی پروڈکٹیوٹی کو سائڈ پہ کر دیا, ان کو آپ نے اپرچونٹی نہیں دی ہے, تو دین جو برڈن آ گیا وہ ریمیننگ 50% کے اوپر آ گیا. اس میں سے اب کتنے کے لیے اپرچونٹیز ہے, کتنوں کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہے. سو میک اس کو جو ہے نا لائک آگے چلنے کے لیے, مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی کتنا اہم ہے, تو میں کہوں گا جی یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی باقی سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے انوالو ہونے چاہیے. کیونکہ ویمن انکلوژن ان اکانومی ہوگی, اور جن لوگوں نے اکانومی جن کنٹریز نے گرو کیا ہے وہاں پہ ایکول اپرچونیٹیز کی بیسس کے اوپر کیا ہے. بٹ اسٹل یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, اور یہ بھی انٹرنل موٹیویشن کی بات ہے. یہ کسی نے باہر سے آپ کو موٹیویشن نہیں دینی ہے کہ بھی آپ نے اپنا اسکل سیٹ چوز کرنا ہے, آپ نے اپنی ایجوکیشن چوز کرنی ہے, آپ نے اس فیلڈ کو پکڑنا ہے, دین پھر آپ جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایک پراپر جو ہے اپنا رول پلے کر سکے. ادروائز آپ کی اگر ایجوکیشن اس طرح کی ٹیکنیکل نہیں ہے, اسکل بیسڈ نہیں ہے, اگر آپ نے جو سوشل سائنسز پڑھ لی ہیں, نو اب آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی اپرچونٹی ملے. سو یہ ساری چیزیں لے کر اپنا کریئر پلان کرنا اور اپنی لائف پلان کرنا, یہ خواتین کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی مردوں کے لیے ضروری ہے. اور ان کی جو انوالومنٹ ہے, ان کی جو شمولیت ہے ان دا نیشنل جی ڈی پی, ان دا اکنامک رول, یہ اتنی ہی اہم ہے. اور یہ آپ کو جتنی ان کی پاپولیشن ہے یہ اسی حساب سے آپ کو آگے لے کر جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا 2026 میں تنخواہ دار جو طبقہ ہے, اب 25 میں بھی بیچاروں کو بڑی مشکلات رہی, ہم جو سیلری بیس لوگ ہوتے ہیں, تو تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کو کیسے کم کیا جائے, کیونکہ چیزوں کو انہوں نے بیلنس کرنا ہے, پورا کرنا ہے, افورڈ کرنا ہے, بٹ ہاؤ؟ دیکھیں اس میں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا وہ سبسڈیز دیتی ہیں, دنیا میں دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا رول آ جاتا ہے کہ جی ہم گورنمنٹ سے سبسڈی
की उम्मीद रखें और हम वेट करें कि कब तक आ सकती है। और दूसरी अहम चीज़ ये आ सकती है कि हम अपने एंड पे अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। हम जहाँ काम कर रहे हैं हम उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, पूरी दुनिया की मार्केट्स इस वक्त ओपन हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, स्किल्स बेस्ड जो अर्निंग्स मौजूद हैं। सो मेक योर सेल्फ अवेलेबल और अपने आप को काम के लिए रेडी रखें, अपने आप को जो है वो काम के लिए तैयार करें, उस काम को सीखें जो आज दुनिया की जो है वो ज़रूरत बन रहा है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम जो है वो एक अच्छा अपना जो अर्निंग लेवल है उसको इंक्रीज कर सकें, बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम के अंदर रहें। प्रॉब्लम के अंदर रहना तो मसले का हल नहीं, उस प्रॉब्लम से निकलने का जो रास्ता वो ढूंढना है। एग्जैक्टली, अपने हल निकालना है, कैसे उस प्रॉब्लम से निकला जाए, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाए नौजवानों के लिए। देखें जी, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट जो हैं वो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, स्टेट लेवल के ऊपर काम हो रहा है, बट स्टिल मैं समझता हूँ आजकल के बच्चे को इसके ऊपर वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल दुनिया हमारे हर शख्स के हाथ के अंदर, 2 उंगलियों के अंदर मौजूद है। हम जहाँ चाहें कनेक्ट हो सकते हैं। इस वक्त हमारा चैलेंज कनेक्टिविटी नहीं है। एक बच्चा जो घर के अंदर कमरे के अंदर मौजूद होता है, वो रहता है, और वहाँ से जब वो आता है तो उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हर तरफ कनेक्टेड होता है, उसके पास सीखने के बहुत सारे मौके हैं। वो अपने आप को, वो अपनी जिम्मेदारी को उठाए। जब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 25, 28, 30 साल तक बच्चे को पैम्पर करके रखते हैं, उसकी जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने देते, देन वो अपने पाँव पे खड़ा होता 30 क्रॉस कर चुका होता है। तो ये चीज़ें जब हम चेंज करेंगे, जब उन बच्चों के अंदर ये एहसास जिम्मेदारी पैदा करेंगे, देन वो अपने आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर होंगे। और हर बंदा ये ज़हन में रखे कि भी आज के दौर में, अब ये वो दौर है जहाँ पे अर्निंग के लिए शायद डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप डिग्री आने से पहले, बहुत पहले आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ठीक है, कि जिन्होंने बिल्कुल अर्ली एज के अंदर, एक स्टार्टअप था, उसने 23 ईयर्स की एज में उसने कहा जी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है रिटायर्ड हो जाऊँ या मैं अभी काम करूँ, क्योंकि उसने अपना स्टार्टअप जो है वो बहुत अच्छे इन फ्यू बिलियन डॉलर्स उसने सेल कर दिया था। और वो उसने कहा जी मैंने 18 साल की उम्र में एक आइडिया कंसीव किया, और जब मैं अपना आइडिया लेके जिसके पास भी जाता था वो उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता था, मैं उस प्रॉब्लम को लिख लेता था, और मैं 100 लोगों के पास गया, 100 लोगों ने मुझे बताया तुम्हारे आइडिया में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे आइडिया में ये प्रॉब्लम है। मैं उसको बेहतर करता गया। जब मैं 100वें बंदे के पास गया, उसने कहा जी बिल्कुल परफेक्ट, आई एम रेडी टू फंड दिस। कहता मेरे प्रोजेक्ट को उसने फंड किया, और एट द एज ऑफ 23 उसने उसको $1 बिलियन के अंदर सेल आउट करके अपना जो है वो। सो दुनिया इस वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। ये बज़्म मैं है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जो सब कुछ आपकी टेबल पे लगा हुआ है, जो एफर्ट करके उठा लेगा वो उसको मिल जाएगा। बिल्कुल, अदरवाइज जो है वो हम बैठे रहेंगे। वो आपके हाथ से गया। अच्छा, हम देख रहे हैं एक और चीज़ कि पाकिस्तान में यानी कि हमारे जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं। कुछ लोग इसको ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, आप इसको क्या समझते हैं? देखें जी, मुझे तो इसमें कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ना मैं इसको ब्रेन ड्रेन कहता हूँ। एक तो सबसे पहले हमारी पॉलिसी रही है फ्रॉम 70s, हमने दुनिया में मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे अपने लोगों को भेजा, उनको लेबर प्रोवाइड की। हमारा मेजर सोर्स है रेमिटेंसेस का, जो हमारे लोग बाहर जाते हैं, और 22-50 मिलियन, 25 करोड़ में से आपके 10, 12, 15 मिलियन इतने मजीद जाने चाहिए। अच्छा, जब हम कहते हैं कि जी फलाने मुल्क में जी फलानी जगह का CEO जो है वो तो इंडियन लग गया है, तो हम वो तो नहीं हमें नजर आता कि वो ब्रेन ड्रेन हुआ है। हाँ। ठीक है, वो हम इस पे परेशान होते हो फलाना जो है वो इंडियन लग गया। भाई अपनों को तुम बाहर जाने से जो है शोर डाल रहे हो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो फिर कैसे जाके जो है दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे। सो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, दुनिया में लोग जाते हैं, बिल्कुल करते हैं। कि इवन चाइना के लोग दूसरी कंट्रीज में जाके काम कर रहे होते हैं। आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कितने चाइनीज हैं। बिल्कुल, तो क्या चाइना जैसी डेवलप कंट्री या USA जैसी कंट्रीज के लोग जो है वो दूसरी जगहों पे जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, देन व्हाई नॉट हमारा मुल्क से लोग अगर जाते हैं, ये बिल्कुल भी ब्रेन ड्रेन नहीं है। और खासतौर पे ब्रेन ड्रेन की उस डेफिनेशन को तो समझा जाए ना, कि जो एक्चुअली ब्रेन ड्रेन होता क्या है। हमारे लोग अगर जाते हैं जी इतने लाख लोग चले गए हैं, भाई इतने लाख लोग जाने से या इतने मिलियन लोग जाने से जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट हो रही है। और आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी थी, आपके पासपोर्ट की क्रेडिबिलिटी थी, उसने यहाँ पर जो भी एजुकेशन हासिल की उसकी आखिर कुछ तो ऐसी क्रेडिबिलिटी थी कि अगले मुल्क ने आपको एक्सेप्ट किया और उसको मौका दिया काम करने का। ऐसे ही है। सो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, पॉजिटिव इसको ले। अच्छा, मुल्क के अंदर करप्शन की बात की जाए, बद इंतज़ामी की बात की जाए, तो हमारी हकीकी तरक्की या इकॉनमी पर इसके क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, करप्शन जो है ना, ये तो एक मेजर सोर्स होता है जो आपकी डेवलपमेंट को रोकता है। आपकी डेवलपमेंट जो है वो उसकी वजह से रुकती है।
تو کرپشن ہو گیا, ڈیلے ہو گیا کام, یہ وہ ساری چیزیں جو الٹیمیٹلی آپ کی گروتھ کو روکتی ہیں, انویسٹر کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں, اور ایک جو ایز آف ورکنگ ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, وہ اس کے اوپر جو افیکٹ ڈالتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ون آف دا میجر کاز ہے جو کہ ہمارے یہاں گروتھ کو روک رہی ہے. پیغام بھی ایڈ کر دیں اسی میں. پیغام میرا یہی ہے کہ جی جو سٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ اپنی بجائے اس کے کہ ویٹ کیا جائے, خود سے ایفرٹ کر کے, اور اپنا جو اگر ہمیں لگتا ہے کہ اپنی اکانومی کو بہتر کیا جائے, اپنی اکانومی کو مینیج کیا جائے, اور کام کیا جائے, محنت کی جائے. جتنا زیادہ ہم کام کے اندر انوالو رہیں گے, جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پروڈکٹیولی یوز کریں گے, ہم اتنا ہی زیادہ بہتر جو ہے. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ عمیر آپ کے وقت کا. ناظرین, اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ اپنی درست پالیسیاں بنائے, کاروبار کے لیے ایک آسان ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جائے, نوجوانوں جو ہنرمند نوجوان ہیں ان کو اپرچونٹیز فراہم کی جائے, خواتین کو معاشی طور پہ یعنی کہ حصہ دار ان کو بنایا جائے, تو اور خاص کر عوام جو ہے وہ محنت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اگر کام کرے تو یقین جانیں یہ سال پاکستان کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے. لیکن یہاں ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی, اور امانت داری کے ساتھ اس کو اپنے جو خدمات ہیں, اپنی جو ذمہ داری ہیں اس کو سر انجام دینا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.